السلام علیکم۔ اچھا، یہ چونکہ بس انٹروڈکٹری کلاس ہے اور کچھ حالات ایسے ہیں کہ خالی کلاس میں بیٹھا آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اللہ کرے جلدی سے کلاسز اوپن ہو جائیں دوبارہ۔ بہرحال ابھی تک تو 11 اپریل کی ڈیٹ ہے اور ہو سکتا ہے مزید ایکسٹینڈ ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے لیے۔ تو جو لوگ مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، پہلی دفعہ سن رہے ہیں، تو میں بیٹھ کے نہیں پڑھاتا، یہ تو ایسی بس چونکہ انٹروڈکٹری کلاس ہے تو میں ہی بیٹھے بیٹھے بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اچھا، جب فزیکل کلاسز ہوتی ہیں تو میرا معمول یہی ہے کہ میں پہلی کلاس میں کچھ نہیں پڑھاتا۔ تو اب چونکہ فزیکل کلاس نہیں تھی اور جیسے کیف 5 ہے، کیف 7 ہے، کیف 8 ہے، تو ان سب کی فزیکل کلاسز ہوتی، سب میں چل کے کلاس روم میں جاتا، سامنے بچے بیٹھے ہوتے، اور کیف 5 کے بچوں سے الگ بات ہو رہی ہوتی، کیف 7 میں الگ ہو رہی ہوتی، کیف 8 میں الگ ہو رہی ہوتی۔ تو اب چونکہ اب سارے ہی لوگ جو ہیں وہ ریکارڈڈ لیکچر سن رہے ہیں، تو اس لیے میں تینوں بچوں سے مخاطب ہوں، کیف 5، کیف 7، کیف 8۔ اور اس کو میں نے لیکچر 1 بھی نہیں لکھا۔ جنہوں نے مجھ سے لاسٹ ٹائم کو سبجیکٹ پڑھے ہوں گے تو میں باقاعدہ بورڈ پہ، کیونکہ وہ جو ویڈیو اپلوڈ کرنے والے ہیں ان کو بھی ایک لیکچر کی ترتیب مل جاتی ہے، تو میں لیکچر 1 لکھتا ہوں۔ تو ابھی میں نے اس کو لیکچر 1 نہیں کہا، یہ جسٹ انٹروڈکشن ہے، یعنی وہی سب جو میں نے فزیکل کلاس میں پہلے دن آ کے آپ لوگوں سے بات کرنی تھی، تو یہ وہی بات ہے جو آپ کو میں ویڈیو کے ذریعے کر رہا ہوں۔ اچھا، ہے بہت ضروری، یہ نہیں کہ آپ کہو کہ جی چلو چھوڑو لیکچر 1 ہی لگائیں گے، نہیں، بڑا ضروری لیکچر ہے، کیونکہ جو پہلا لیکچر ہوتا ہے نا، ویسے تو پورے سیشن کے اندر نصیحتیں چلتی رہتی ہیں، کورس سے ریلیٹڈ، آپ کی اسٹریٹجی سے ریلیٹڈ، ایگزامز میں کیا امپورٹنٹ ہے کیا نہیں ہے، اور کچھ اور بھی نصیحتیں جو لوگ مجھے جانتے ہیں، جنہوں نے پہلے مجھ سے پڑھا ہوا ہے۔ لیکن جو پہلے دن کی بھی باتیں ہوتی ہیں نا، خاص طور پہ کچھ بچے ہوں گے جو پہلی دفعہ مجھ سے پڑھ رہے ہوں گے، مجھے پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے، تو وہ جو پہلے دن کی نصیحتیں ہوتی ہیں، وہ جو پہلے دن کی ضروری باتیں ہوتی ہیں، وہ بیٹھ جاتی ہیں دماغ کے اندر۔ تو اس لیے میری جب سے میں پڑھا رہا ہوں، میری پریکٹس یہی ہے کہ میں پہلے دن نہیں پڑھاتا۔ میں پہلے دن جو ہے وہ یہ ویسے تو سامنے بچے ہوں تو زیادہ مزہ آتا ہے، موٹیویشنل بات ہوتی ہے، کچھ موٹیویشنل ہوتی ہے، کچھ ایموشنل ہوتی ہے، کچھ لاجیکل بات ہوتی ہے۔ تو اب چونکہ میرے سامنے نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے تو میں ہوں، تو اس لیے یہ جو پہلی کلاس ہے، میں نے لیکچر 1 لکھا نہیں ہے، لیکن بہرحال پہلی کلاس یہ آپ کے موٹیویشن کے لیے اور آپ کی کچھ جذباتی عناصر کے لیے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلی بات تو بیٹا یہ کہ اس پہ انشاءاللہ بعد میں کبھی، بلکہ کبھی کیا، ریگولر چلتی رہے گی بات۔ جن لوگوں نے مجھ سے پہلے پڑھا ہوا ہے یا لوگ جو میرے بارے میں جانتے ہیں، میرے بارے میں کچھ سن رکھا ہے، تو میں آپ کو جو سبجیکٹ پڑھاؤں گا، جیسے کیف 5 کے بچے بھی میری بات سن رہے ہیں، کیف 7 کے بچے بھی بات سن رہے ہیں، کیف 8 کے بچے بھی بات سن رہے ہیں، تو آپ کا کورس تو پڑھاؤں گا اور انشاءاللہ اچھا ہی پڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی بہت دی ہیں الحمدللہ، اور گولڈ میڈلز ہیں اور سرٹیفکیٹ آف میرٹس ہیں، اور اللہ کا بہت شکر ہے۔ اور آپ میں سے کئی بچے جو ہیں وہ اس لیے بھی سن رہے ہیں، جنہوں نے اس لیے ایڈمیشن لیا ہوا ہے کہ سنا ہوا ہے۔ تو جو بچے میرے بارے میں پہلے جانتے ہیں یا جنہوں نے پہلے مجھ سے پڑھا ہوا ہے، تو وہ اس چیز کو بھی سمجھتے ہیں کہ میں کورس کے علاوہ بھی بہت کچھ آپ کی زندگیوں میں پازیٹیو ایڈ کروں گا۔ تو یہ آن ورڈ بات چلتی رہے گی۔ ابھی میں بات جہاں سے شروع کر رہا ہوں وہ یہ ہے بیٹا کہ اس دنیا کے اندر یہ جو اللہ تعالیٰ نے سارا ایک معاملات کا نظام چلایا ہے، یعنی میں ایک ٹیچر ہوں تو آپ سٹوڈنٹس ہیں، میں آپ کے کام آ رہا ہوں، آپ لوگ پیسے دے رہے ہیں، ادارہ ریونیو جنریٹ کر رہا ہے، تبھی ادارہ ٹیچرز کو اور سارا سسٹم ہائر کرتا ہے۔ اب یہ ایک نظام چل گیا۔ اسی طرح سے کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ پیشنٹس ہیں، وہ ڈاکٹر پیشنٹس کے کام آ رہا ہے، پیشنٹس جو ہیں وہ فیس دے رہے ہیں تو ڈاکٹر کے کام آ رہا ہے۔ کوئی دکاندار ہے تو کوئی کسٹمر ہے، کسٹمر کے دکاندار کام آ رہا ہے، اس کو چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے، کسٹمر ان کو پیسے دے رہا ہے تو اس کا ریونیو کا سرکل چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو معاشرتی نظام بنایا ہوا ہے نا، دنیا کا جو نظام ہے،
اس میں اس طرح کا سیٹ اپ بنا دیا کہ سب لوگوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑ رہی ہے. کوئی بزنس کا اونر ہے تو امپلائیز ہیں, اگر بزنس ہی نہ ہوتا تو امپلائیز کہاں ہوتے, والدین ہیں تو اولاد ہے, اولاد کے لیے والدین ضروری ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آپس میں جوڑ دیا تاکہ ایک دوسرے کے کام آئیں. کسی کو زیادہ ریسورسز دے دیے, کسی کو کم ریسورسز دے دیے. جس کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں, جس کے پاس زیادہ اہلیت ہے کہ وہ دوسروں کو زیادہ سروسز پرووائڈ کر سکے, گڈز دے سکے, ان کے کام آ سکے, تو باقی لوگوں کی ضرورتوں کو اس بندے سے جوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہوا ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ اس بات پہ بے شک قدرت رکھتے ہیں, بے شک, کہ وہ ہمیں گھر بیٹھے اور بالکل آرام سے اور بغیر کوئی محنت کیے کھلا سکتے ہیں. یہ اللہ قدرت رکھتے ہیں. لیکن یہ کام ابھی دنیا میں نہیں ہے, یہ کام جنت میں ہونا ہے جا کے. دنیا میں انسان کو خود ایفرٹ کرنی ہے. انسان کے کام بنانے کے لیے اس کو کچھ اسباب اختیار کرنے ہیں. جیسے اگر مجھے پیاس لگ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ مجھے پانی پیے بغیر پیاس بجھ جائے, لیکن مجھے پانی پینا پڑے گا. جب تک پانی نہیں پیوں گا پیاس نہیں بجھے گی. اگر مجھے بھوک لگ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہیں کہ بغیر کھانا کھائے میری بھوک مٹ جائے, لیکن مجھے کھانا کھانا پڑے گا, میں نہیں کھاؤں گا تو بھوکا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہماری جو بھی خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ذرائع رکھے. اب اگر مجھے, کسان ہوں میں اگر, اور مجھے فصل چاہیے تو میں بیج بوؤں گا, ہل چلاؤں گا تو فصل نکلے گی, نہیں بوؤں گا تو فصل نہیں نکلے گی. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر چیزوں کو محنت سے جوڑا ہوا ہے. اسی وجہ سے اسٹوڈنٹس کلاسز میں ایڈمیشن لیتے ہیں, کلاسز لیتے ہیں, پھر اس کے علاوہ وہ گھر میں کلاسز لیکچر سن لیے, پھر اس کے علاوہ انہوں نے پڑھنا بھی ہے, اپنی محنت کرنی ہے, ریویژن کرنی ہے, لیکچر نوٹس بنانے ہیں, ٹیسٹ دینے ہیں. یہ سارا اسٹوڈنٹ محنت کر رہا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ہمیں چاہیے, اللہ نے دنیا کا نظام بنایا نا, اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر امتحان نہ ہوتا. لیکن بہرحال اس پہ یہ نہ ہو کہ آپ کو پہلے دن لگے کہ ہم نے کون سا ویڈیو پہ کلک کر لیا ہے. تو یہ ناصر عباسی ہوں میں, اور آپ لوگوں کو کیف 5 اور کیف 7 اور کیف 8 ہی پڑھانا ہے. باقی پورے سیشن میں انشاءاللہ اور باتیں بھی چلتی رہیں گی. لیکن ابھی میں آپ کو جو پوائنٹ کنوے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ریزلٹس حاصل ہونے ہیں ان کو محنت سے لنک کر دیا ہے. جیسے اگر میں نوکری کرتا ہوں تو میں سارا مہینہ محنت کروں گا, سروسز رینڈر کروں گا, پھر مجھے تنخواہ ملے گی. نہیں کروں گا تو میرا امپلائر مجھے تنخواہ نہیں دے گا. میں نے دکاندار کی مثال ہے, اب دکاندار دکان پہ بیٹھے گا, دکان کو وہ وقت دے گا, محنت کرے گا تو اس کو پاس کسٹمر آئیں گے. دکان بند کر کے بیٹھا رہے گا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میری دکان نہیں چل رہی. دکان کھولے گا تو دکان چلے گی. تو دنیا میں ریزلٹس کو اللہ تعالیٰ نے محنت کے ساتھ لنک کیا ہے. ہاں, یہ ایک بات اللہ تعالیٰ پھر وقتاً فوقتاً دکھاتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محنت سے زیادہ بھی دے دیتے ہیں, اس کی بھی ریزنز ہیں. کسی کو محنت کے باوجود بھی نہیں ملتا, یہ کبھی کبھار ضرور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, تاکہ اس طرح لوگوں کے ایمان بنے بگڑیں, یہ سب اس کے اندر یہ ضروری ہے. لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے, تبھی امتحان ہے کہ جو جتنی ایفرٹس کرتا ہے اس کے مطابق اس کو رزلٹ مل جاتا ہے. لیکن اس ٹاپک پہ انشاءاللہ پھر کبھی سیشن میں ضرور بات ہوگی. اسی وجہ سے آپ اسٹوڈنٹس محنت کرتے ہیں, اور محنت کریں گے تو امید ہے کہ پاس ہو جائیں گے. میں جتنے سال سے پڑھا رہا ہوں اس میں جتنے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ نے گولڈ میڈل بھی دیے, سرٹیفکیٹ آف میرٹ بھی بہت سارے دیے, پھر اس کے علاوہ جو اوور آل گولڈ میڈل ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہیں. ان میں مجھے کچھ لوگوں کے علاوہ سرپرائزز نہیں ملے. یعنی سیشن کے شروع میں, سیشن کے درمیان میں مجھے جس اسٹوڈنٹ سے امید ہو جاتی تھی کہ اس میں پوٹینشیل ہے, ڈسٹنکشن لے سکتا ہے, ضروری نہیں کہ ایک سے ہوتی تھی, کچھ اسی سیشن میں 3 4 5 لوگوں سے بھی ہو سکتی تھی, انہی میں سے کوئی ڈسٹنکشن لے لیتا تھا. اسی طرح سے جتنے لوگوں کی ڈسٹنکشن آئی ہیں ان میں سے 1 2 کے علاوہ مجھے باقیوں کا سرپرائز نہیں ملا. مجھے امید تھی کہ ڈسٹنکشن لیں گے, ہاں 1 2 سرپرائزز تھے کہ اس کی ڈسٹنکشن ہے, ورنہ باقیوں کے سرپرائزز نہیں تھے. اسی طرح سے جو لوگ پاس ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہی گمان ہوتا ہے, اپنی جو پورے 4 مہینے کے سیشن میں ان کی پرفارمنس دیکھی ہوتی ہے, ریزلٹس دیکھے ہوتے ہیں, ٹیسٹ کے ریزلٹ دیکھے ہوتے ہیں کہ یہ پاس ہو جائیں گے. ان کا جو کوسچنس پوچھنا ہے, ان کا جو کلاس کے اندر بیٹھ کے, ابھی تو
میرے سامنے چہرے نہیں ہیں اسٹوڈنٹس کے، لیکن جب سامنے چہرے ہوتے ہیں اور ان کی جو ریئیکشنز ہوتے ہیں، وہ تاثرات دے رہے ہوتے ہیں، اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کانسیپٹس لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے، ان سگنلز کیچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ان کی پرفارمنس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ پاس ہو جائیں گے، موسٹلی پاس ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو دیکھ کے یقین ہو جاتا ہے کہ انہوں نے پاس نہیں ہونا، وہ نہیں ہو رہے ہوتے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اسٹوڈنٹ محنت کرے گا تو پاس ہو جائے گا، محنت نہیں کرے گا تو پاس نہیں ہوگا۔ اب اگر وہ محنت نہیں کرے گا اور وہ کہے گا جی اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں پاس کرنا نہیں لکھا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہلیت دے دی، ہمیں ریسورسز دے دیے، اور محنت کرنے کو ہمیں مکلف کر دیا محنت کا۔ اب ہم نے محنت کرنی ہے، تو آپ لوگ بیٹا اگر سی اے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو محنت تو کرنی پڑے گی، اور محنت کریں گے تو بہت امید ہے کہ پاس ہوں گے۔ جب اگلی بات کہ آپ محنت کیوں کریں، آپ کیوں کریں محنت؟ اس محنت کی وجہ ڈھونڈنی پڑے گی۔ دیکھیں، انسان جب کوئی کام کرتا ہے نا، تھوڑا سا بھی مشکل کام اگر کرتا ہے، تو یا تو وہ اس کو اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کچھ اس سے فائدے حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس کو، جیسے کسان ہے، وہ اتنی محنت کر رہا ہے، زمین میں ہل چلا رہا ہے، بیج بو رہا ہے، تو اس کو اس سب محنت کے لیے موٹیویٹ کیا کر رہا ہے کہ کل کو فصلیں اگیں گی، پھر وہ ان کو کٹائی کرے گا، پھر بیچے گا، تو اس کو سارا سال کا نظام چلے گا۔ یہ چیز اس کو موٹیویٹ کر رہی ہے محنت کرنے کے لیے۔ یا پھر انسان محنت کرتا ہے کسی نقصان سے بچنے کے لیے، یعنی انسان کو کہا ہے کہ اگر تم نے نہیں نہ کیا تو تمہیں پھر 100 کوڑے لگنے، تو وہ ان 100 کوڑوں سے بچنے کے لیے محنت کر رہا ہوگا۔ تو یا تو انسان کو کسی فائدے کی لالچ میں موٹیویشن ملتی ہے، یا انسان کو کسی خطرے سے ڈرایا جاتا ہے تو موٹیویشن ملتی ہے۔ تو آپ کو یہ دونوں چیزیں کلیئر ہونی چاہیے۔ فائدے کی بات کرتے ہیں پہلے۔ ہر معاشرے میں ہی، لیکن چونکہ پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو میں ٹپکلی پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ پاکستانی معاشرے میں ایک سیٹ اپ یہ چلا آ رہا ہے کہ والدین بچوں کی تعلیم پہ بہت محنت کرتے ہیں، اس پہ خرچہ کرتے ہیں، بچوں کو مورل سپورٹ دیتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں کہ بیٹا تم نے پڑھنا ہے۔ بچپن سے ان کو یہ فیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ تم نے پڑھنا ہے، تم نے پڑھنا ہے، تم نے اپنا کیریئر بنانا ہے۔ اس کے لیے، کیونکہ سی اے میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دوسرے شہروں کے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آتے ہیں، ہاسٹل میں رہنے کے لیے آتے ہیں۔ اب اس پہ والدین کی بہت زیادہ محنت ہے، اور والدین محنت کرتے 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 بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ پھر بچے کہیں اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اپنا روزگار کا بندوبست کر سکیں، اور اگر والدین حیات ہوں تو پھر ان کی آسانی کا ذریعہ بن سکیں۔ والدین حیات نہیں ہیں تو پھر وہ جو بچے بڑے ہو کے اپنے روزگار کا، اپنا کیریئر کا بندوبست کر چکے ہیں، پھر آگے ان سے نسلیں چلتی ہیں، وہ اپنے گھروں کا ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا سسٹم ہے۔ آپ لوگوں کے والدین نے بہت محنت کی ہے آپ کو یہاں تک پہنچانے کے لیے، اور وہ محنت کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں، آپ نے سی اے میں ایڈمیشن لیا، آپ نے آئی کیپ کی فیس دی، رجسٹر کرایا اپنے آپ کو، اے ایف سی پاس کیا، آپ کیف میں آئے، اس میں بھی پیسہ لگا، ہزاروں، شاید لاکھ سے اوپر لگ گیا۔ پھر آپ نے کیف کے پیپرز پڑھنے شروع کیے۔ جو لوگ کیف 5، یہ جو بات میری کیف 5 کے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، انہوں نے بھی ایک اٹیمپٹ تو دے ہی دی ہوگی، کچھ 2 3 4 پیپر دیے ہوں گے تو کیف 5 میں آئے ہیں نا۔ جو لوگ کیف 7 کیف 8 میں میری بات سن رہے ہیں، انہوں نے 2 اٹیمپٹس دے دی ہوں گی۔ اب وہ جو پیپرز انہوں نے دیے ہیں، کچھ کا رزلٹ اویٹڈ ہے، کچھ پاس کیے ہوئے ہیں، ان پہ بھی آپ کے والدین کے ہزاروں روپے لگے ہیں۔ اور والدین میں سمبولیکلی کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے والدین نہ ہو، ان کو کچھ چچا کو، ماموں کو، تایا کو، پھپھو کو، خالہ یہ سپورٹ کرتے ہوں، کوئی بہن بھائی، بڑے بہن بھائی سپورٹ کرتے ہوں۔ تو وہ جو والدین آپ پہ محنت کر رہے ہیں، ان والدین کی آپ سے بہت امیدیں لگی ہیں۔ دیکھو، کمانا بیٹا آسان کام نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو خود کما کے فیس دے رہے ہوں گے۔ میجورٹی بچے وہ ہوتے ہیں جن کے والدین ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے پھر کہا والدین میں سمبولیکلی کہہ رہا ہوں، کسی کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، کوئی اور بڑے بہن بھائی ہو سکتے ہیں۔ اب آپ اگر بہت obvious سی مثالوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اور بہت سارے خرچے ہیں جو آسانی سے کیلکولیٹ نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ بہت obvious خرچوں کو دیکھیں تو آپ کی پیپر کی فیس ہے جو آپ کالج کی فیس دے رہے ہیں، ایک پیپر کی لیٹ سے 20,000 روپے فیس ہے۔ پھر اس کے علاوہ آئی کیپ کی فیس علیحدہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ، اللہ کرے فزیکل کالجز یہ کلاسز کھل جائیں، لیکن ابھی جب تک فزیکل کلاسز نہیں ہیں، یا وہ بچے جو ویسے ہی آن لائن میں رجسٹر ہوں گے جنہوں نے لینی ویڈیو لیکچر ہیں، تو آپ کے لیے گھر والوں کی طرف سے
گیجٹس اویلیبل ہیں, کوئی موبائل پہ لیکچر سن رہا ہے, کوئی کمپیوٹر پہ لیکچر سن رہا ہے, انٹرنیٹ چاہیے آپ کو, انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے, وہ مہینہ کاسٹ کر رہا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ نے آئی کیب میں چونکہ ایگزامز دینے ہیں تو اس کی ایگزام فیس ہے 4-5 ہزار روپے, وہ بھی ہوگی. پھر اس کے علاوہ آپ کی اسٹیشنری کا خرچہ ہے. جن لوگوں نے آن لائن ریکارڈڈ لیکچرز لینے ہیں صرف, یا جو کل کو فزیکل کلاسز کا حصہ بھی بن جائیں گے, اسٹیشنری کا خرچہ ہے. آپ لوگوں کو اپنے رجسٹر بنانے پڑیں گے, پین پینسل چاہیے, فوٹو کاپیز کرانی پڑتی ہیں, کتابیں لینی پڑتی ہیں, یہ بھی خرچہ ہے. کل کو جب فزیکل کلاسز شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ, جلدی شروع ہو جائیں, خالی کلاسز میں عجیب عجیب سا لگتا ہے, تو آپ کو جو لوگ شہر سے باہر ہیں ان کو ہاسٹل بھی رہنا ہے, اس کا کرایہ بھی دینا ہے, کھانے پینے کا بھی بندوبست کرنا ہے. پھر کئی بچے ہاسٹل کے بیمار ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں کا کھانا نہیں صحیح ہوتا, پھر ان کو کوئی صحیح سیٹ اپ نہیں بن پاتا, پھر ان کو ڈاکٹروں کے بھی خرچے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ نے اگر کالج سے دور ہاسٹل لیا ہے تو آپ کو آنے جانے کا خرچہ بھی کرنا ہے. جو لوگ یہیں لاہور کے رہائشی ہیں ان کو بھی گھر سے آنا ہے, سارے تو نہیں پچھلی گلی میں رہتے, کوئی کہاں سے آ رہا ہے کوئی کہاں سے آ رہا ہے, وہ ٹریولنگ بھی ہے. اب آپ اگر یہ سارے خرچے بیٹا ملائیں نا, اگر آپ ان کو کیلکولیٹ کریں تو آن این ایوریج, میں آپ کو سارے پیپرز کو 4 پیپر پڑھ رہا ہوگا, کو 3 پیپر پڑھ رہا ہوگا, 3 پیپر پڑھا ہوگا تو ہاسٹل کا کرایہ ان 3 پہ ڈیوائڈ ہو جائے گا, ٹریولنگ کا آنا جانا 3 پہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. میں ایک رف سا آئیڈیا آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایک پیپر ایک سیشن کے لیے پڑھنا, پیپر میں اپیئر ہونا, ساری کاسٹ, یہ جو میں نے obvious مثالیں دی ہیں, کو 50,000 تک کاسٹ کر رہا ہے. اب یہ آپ کو کاسٹ کر رہا ہے نہیں, آپ کے ابا جی کو کاسٹ کر رہا ہے. اور جو زیادہ پیپر دے رہا ہے, اور بلکہ جو اتنا شوقین ہے پڑھائی کا, اس کو شوق ہے کہ ایک ہی پیپر 4 دفعہ دیے جا رہا ہے, وہ اس کو اور ملٹیپلائی کر لے. تو یہ جو obvious خرچے میں نے آپ کو بتائے ہیں, آپ کے والدین آپ پہ خرچ کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں. وہ والدین خرچ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ والدین اس لیے خرچ کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ سے بہت بیٹا امیدیں لگا رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ جو بچہ اس وقت جس میں ہم پیسے لگا رہے ہیں پڑھائی میں بڑا اچھا ہے. اور یہ جو سی اے میں موسٹلی بچے آتے ہیں نا, میں خود بھی ایسا ہی ہوں, مڈل کلاس گھرانے سے تعلق تھا, اور ایسے بہت سے بچے جو میرے دوستوں میں شامل ہیں, جو میرے اسٹوڈنٹس میں شامل ہیں, ایسے بہت سے بچے جو سی اے کی طرف آتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو فائنینشلی اسٹرانگ گھرانوں سے نہیں ہوتے ہیں, مڈل کلاس سے ہوتے ہیں, اور پڑھائی میں مناسب ہوتے ہیں. تو ان کے والدین چانس لیتے ہیں کہ چلو ان کی پڑھائی پہ اور پیسہ لگا دیتے ہیں. اگر سی اے کر گئے تو پھر ان کے خاندان اور اگلی نسلوں اور اپنے گاؤں کے علاقے, جو جس گاؤں سے ان کا تعلق ہے, جس قصبے سے تعلق ہے, وہاں برادری سے تعلق ہے, وہاں کے لوگوں کے لیے بھی یہ فائدے والے بن جائیں گے. تو وہ آپ پہ انویسٹ کر رہے ہیں اور آپ کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. انہوں نے آپ سے کیا ریٹرن لینے نا بھائی, آپ نے جب سی اے کرنا ہے پتہ نہیں وہ دنیا میں بھی ہیں کہ نہیں ہے, یا بوڑھے ہو جائیں گے تو کیا خواہشات ہوں گی, دوائیں لینی ہوں گی انہوں نے. تو اس لیے والدین آپ پہ بیٹا محنت کر رہے ہیں, اور آپ کو میں نے بتایا بہت obvious مثالیں, ورنہ اور بہت سارے خرچے ہیں جو انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ سب خرچے بھی پڑھائی پہ ہو رہے ہیں. تو آپ کے والدین آپ کی پڑھائی پہ خرچ کر رہے ہیں, آپ پر پیسے خرچ کرنے کے علاوہ اور بہت ساری فکریں برداشت کر رہے ہیں. دیکھیں آپ اگر جیسے فزیکل کلاسز اللہ کرے جلدی شروع ہو جائیں, تو جو لوگ ہاسٹل میں رہیں گے ان کے والدین کے لیے آسان نہیں ہے اپنے بچوں کو گھروں سے دور بھیجنا, خاص طور پہ جو اب اس وقت فتنے کا دور ہے جہاں خرابیاں ہی خرابیاں ہیں, اور میڈیا کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں سامنے بھی آتی ہیں. تو ایک ماں کے لیے, ایک باپ کے لیے آسان نہیں ہے اسپیشلی اپنی بچی کو دوسرے شہر بھیجنا, اپنے چلو بیٹوں جوان بیٹوں کو دوسرے شہر بھیجنا. اب جوان بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, وہ گھروں سے دور ہیں, تو والدین ایک کنٹینیوس پریشر میں, کنٹینیوس ٹینشن میں ہیں, وہ بھی برداشت کر رہے ہیں. تو والدین کی اس ساری ایفرٹ کے آپ امانت دار ہیں. اگر آپ ان کی اس محنت کا, اس پیسے والی جو انہوں نے آپ پہ انویسٹمنٹ کی ہے بیٹا, اگر اس کی امانت میں آپ خیانت کر دیں گے تو پھر ان کو بھی دل ٹوٹے گا. آپ کی زندگی تو چلو جو ہوگا سو ہوگا, ان کی بھی پریشانی بڑھے گی. تو میرے بچوں, اپنے والدین کی جو امیدیں انہوں نے آپ سے لگائی ہیں, جو آپ پہ محنت کر رہے ہیں, ان کی قدر کرو. میں اپنی پہلی کلاس کے اندر بہت عرصے سے, جب سے پڑھا رہا ہوں شاید تب سے ہی, اپنی پہلی کلاس میں ایک شعر سنایا کرتا ہوں. یہ ایف ایس سی میں میرے اردو کے ٹیچر نے سنایا تھا, اور وہ خود بھی شاعر ہیں. شعر یہ ہے جی کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے, شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے, کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. یہ جو بچہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا, کالج میں پڑھ رہا ہے, یہ اس چیز پہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں غور ہی نہیں کرتا کہ میرے والدین کی کتنی محنت شامل ہے, اس ساری محنت اس میری اس پڑھائی کے پیچھے.
دیکھو بیٹا، جب آپ اپنے والدین کی محنت کی قدر کر لو گے نا، میں آپ کو بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک مشکل پڑھائی کرنے کے لیے موٹیویشن چاہیے، تو اس موٹیویشن کے لیے آپ کو والدین کی محنت کو ہر وقت دل میں رکھنا کہ میرے والدین نے مجھ پہ محنت کی ہوئی ہے، امیدیں لگا کے مجھے یہاں بھیجا ہوا ہے۔ کئی بچے تو ایسے بھی ہوں گے جو اپنے گھر کے بڑے ہوں گے اور ان کے والدین نے یہ چانس لیا ہوگا کہ اگر یہ کچھ کر گیا، کلک کر گیا، تو چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی زندگی بن جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس تو زندگی بھر جو تھا وہ تو ہم اس بچے کی پڑھائی پہ لگانے کو تیار ہیں۔ اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ مڈل کلاس فیملی سے بچے یہاں پر پڑھنے آتے ہیں، غریب گھرانوں سے بچے پڑھنے آتے ہیں۔ میرے اسٹوڈنٹس میں شامل ہیں جو مزدوروں کے بچے ہیں، رکشہ ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، چھوٹی موٹی جو دکانیں ہوتی ہیں محلے میں وہاں کے کسانوں کے بچے۔ اب وہ ساری زندگی کی محنت کی کمائی آپ لوگوں پر لگا رہے ہوتے ہیں کہ شاید آپ کچھ کر جائیں تو اپنی زندگی بھی بنائیں اور اپنی فیملی کو بھی اپلفٹ کریں، اپنے بہن بھائیوں کی بھی سپورٹ کریں۔ تو اپنے والدین کی بیٹا جب آپ یہ فکر دل میں رکھ لیں گے نا تو آپ سے پڑھا جائے گا، کیونکہ ابھی اس وقت اس فتنے کے دور میں جس میں سب سے بڑا فتنہ آلو کہ آپ اسی فتنے کے اوپر ہی مجھے سن رہے ہیں، موبائل ہے، لیکن اس فتنے کے دور میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بچہ جو آپ اسٹوڈنٹ ہیں وہ پڑھائی سے دور بھاگے، کیونکہ خاص طور پہ جب آپ یہ لیکچر موبائل کے اوپر سن رہے ہیں تو اس موبائل کے اوپر سنتے سنتے اسکرین کے اوپر سے نوٹیفیکیشن بھی آ جانی ہے کہ جی میسج آ گیا، فلانے نے کمنٹ کر دیا ہے، پھر آپ لیکچر وہیں روک کے پھر وہاں سے وہاں نکل جائیں گے، پھر وہاں سے وہاں، پھر وہاں سے وہاں نکل جائیں گے۔ یا چلو اگر کمپیوٹر کے اوپر بھی لے رہے ہیں یا جب فزیکل کلاسز کھل جائیں گی آپ کلاس میں بھی بیٹھے ہوا کریں گے، پھر بھی وہ ہاتھ میں موبائل پکڑ کے بیٹھے ہوں گے، شام صبح رات موبائل ہی ہے پاس، اور وہ جسم کا حصہ بن گیا ہوا۔ یعنی اگر موبائل دور کر دینا تو لگتا ہے معذور ہو گیا، جیسے یہ ہاتھ کٹ گیا نا، موبائل دور کر دے تو لگتا ہے ہاتھ کٹ گیا جسم سے۔ تو یہ فتنوں کو بھرا ہوا دور ہے۔ تو اس وقت اگر آپ موبائل کو کنٹرول نہیں کریں گے یا آپ کی جو باقی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو آپ کی ایج سے لنکڈ ہیں، خاص طور پہ جو لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں، جب تک آپ ان کو سائیڈ پہ نہیں کریں گے، اپنی پڑھائی کو پرائورٹائز نہیں کریں گے تو بچے آپ سے پڑھا نہیں جانا ہے۔ یہ بہت دیکھو، سی اے کرنے کے لیے جب میں نے سی اے شروع کیا تھا نا تو جو بڑوں نے نصیحتیں کی تھیں، انہوں نے ان کی نصیحتوں میں یہ بھی شامل تھا کہ ڈٹرمنیشن چاہیے، مستقل مزاجی چاہیے۔ جیسے اگر آپ کو کسی دن جوش آیا پڑھنے کا، پڑھ لیا، بہت قابل ہیں آپ، لیکن اگر اگلے 5-10 دن میں آپ نے سب پڑھائی چھوڑ دی، آپ اپنی جو ردم بن رہا تھا اس سے ہٹ گئے، تو پھر مشکل ہو جاتا ہے پڑھائی کرنی بعد میں، کیونکہ 6 مہینے کے بعد ایگزامز ہیں۔ جو آخری مہینہ ہوتا ہے، جیسے اب آٹم سیشن میں پڑھ رہے ہیں تو جو اگست کا مہینہ ہوگا، اس اگست کے مہینے میں بہت پریشر بن جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ساتھ ساتھ اچھا نہیں پڑھا ہوگا تو اگست کے مہینے میں جب آپ پہلی دفعہ کتابیں کھول رہے ہوں گے، لیکچر نوٹس کھول رہے ہوں گے، پھر آپ سے نہیں سنبھلے گا۔ جب بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے نا تو وہ یہ کہتا ہے اچھا میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، فلانی کتاب بھی خرید لی، فلانی کتاب بھی خرید لی۔ خاص طور پہ کاسٹ اکاؤنٹنگ کے اندر، کیفیٹ کے اندر بچے مجھ سے پوچھ رہے تھے سر آپ اور سوال بتائیں اور کتابیں بتائیں۔ اب وہ کتابیں اکٹھی کر رہے ہیں، کیف 5 کے اندر وہ فلانے انڈین آتھر کی، وہ فلانے کالج کی بھی کتاب خرید لی، وہ فلانے کالج کی بھی کتاب خرید لی، وہ فلانا دوست جو ہے وہ فلانے ٹیچر سے پڑھتا ہے ان کے بھی نوٹس لے لیے، سارا مال اکٹھا کر کے رکھ لیا۔ لیکن کچھ عرصے میں جوش ٹھنڈا ہو گیا، اب وہ سارا سامان جو پہلے سوچا تھا یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، کچھ عرصے کے بعد اچھا اس میں سے یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، پھر کچھ اور عرصے کے بعد وہ بھی سب ہاتھ سے نکل گیا، اور اگست میں یہ حال ہو جاتا ہے کہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ سر میسج کر کے پوچھے سر اس ٹاپک میں سے سوال تو نہیں نہ آئے گا، یہ ٹاپک ہم چھوڑ دیں، مطلب ٹاپک چھوڑنے پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے بیٹا کنسسٹنسی بہت ضروری ہے، اور یہ سب آپ تب کر پائیں گے جب آپ موٹیویٹڈ ہوں گے، اور موٹیویشن کے لیے پہلی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ کے والدین آپ پہ بہت محنت کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے والدین کی محنت کی قدر نہیں کریں گے تو پھر آپ کا پڑھائی میں دل نہیں لگے گا۔ تو اپنے والدین کی قدر کرو، جو بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں بیٹا ان کی قدر کرو گے تو آپ سے پڑھا جائے گا، ورنہ نہیں پڑھا جائے گا۔ دیکھو آپ کی جو عمر ہے نا اس ایج میں بہت ساری برائیاں جو ہے نا، ویسے تو ساری زندگی کے اندر برائیاں میں انسان گھرا رہتا ہے، لیکن اس ایج میں جو آپ کو زیادہ برائیاں اٹریکٹ کرتی ہیں، آپ جوان بچے ہیں سارے، آپ کو جو زیادہ برائیاں اٹریکٹ کرتی ہیں وہ برائیاں آپ تک ایزیلی پہنچ رہی ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کو اس ایج میں جو برائیاں زیادہ اٹریکٹ کریں گی وہ برائیاں آپ تک ایزیلی اویلیبل ہیں۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، اب چھوٹے بچے کو جس کو اپنے فیوچر سے کوئی خاص ابھی سمجھ نہیں ہے، اس چھوٹے بچے کو ایک بڑا بندہ نصیحتیں کر رہا ہے، چلو میں اپنے بچے کو نصیحتیں کر رہا ہوں۔ اب اس بچے کو اگر کھلونے پسند ہیں، اگر کوئی کھانے پینے کی کوئی چاکلیٹس وغیرہ پسند ہیں، اور
وہ جن چیزوں کی طرف جو اس کی خواہشات ہیں، کھانے پینے کی کوئی چاکلیٹس ہیں، کوئی کھلونے ہیں، وہ اس کے سامنے ٹیبل پہ پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کو، پھر اس نے کہاں میری بات سننی ہے؟ یعنی جو اس کی خواہشات ہیں وہ خواہشات اس کو ایزیلی اویلیبل ہیں، اس کی ٹیبل پہ موجود ہیں، اس کے ہاتھ میں کھلونے ہیں، تو وہ میری کہاں بات سنے گا؟ تو آپ اس وقت ایک تو کلاس کا ماحول چلو ہو تو اور بات ہے، لیکن وہ حکومت وہ بھی نہیں کرنے دے رہی کہ کلاس میں بھی نہیں بیٹھنا۔ اب آپ جب آن لائن ساری باتیں سن رہے ہیں، ویڈیو سن رہے ہیں، اور جس آپ اس وقت جس ایج میں ہیں، اور جو برائیاں آپ کو اس وقت اٹریکٹ کرتی ہیں، جس چیز کے لیے آپ زیادہ، جس برائی کی طرف آپ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کو اویلیبل ہے۔ اب جب اویلیبل ہیں تو پھر آپ سے کہاں پڑا جانا ہے؟ تو اس لیے بیٹا بہت مشکل میں آپ کو سنبھل کے چلنا ہے، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے والدین کی محنت اور امیدوں کی قدر کریں۔ جب تک آپ ان کی قدر نہیں کریں گے نا، جب دل میں نہیں رکھیں گے کہ میرے والدین نے مجھ پہ محنت کی ہوئی ہے، پھر بیٹے میرے بچے پڑھا نہیں جانا آپ سے۔ تو پہلی بات، اپنے والدین کی محنت کی قدر کریں، آپ اس کے امانت دار ہیں۔ جو آپ کے والدین آپ پہ محنت کر رہے ہیں، آپ امانت دار ہیں اس کے، آپ کے اوپر امانت ہے وہ، اس میں خیانت نہیں کرنی، آپ کے ذمے ہے کہ آپ پڑھیں۔ والدین کے بعد جو آپ کے ٹیچرز ہیں، اب اس وقت چونکہ یہ جو پڑھائی ہے، یہ جو کالجز ہیں، چونکہ یہ بزنسز ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اب بنتے ہی پیسے کمانے کے لیے، میں تو پیسے کمانے کے لیے بنا تھا۔ جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں، اگر وہ سی اے کسی اور وجہ سے کر رہے ہیں تو پتہ نہیں، ورنہ مین وجہ تو پیسے کمانا ہی ہے کہ اچھا کیریئر ہوگا، اور کیریئر میں گروتھ پراسپیکٹس ہوں گے، اور سسٹینیبل ایک ارننگ کا سورس بن جائے گا، پیسے اچھے مل جائیں گے، رسپیکٹیبل جابز ہوں گی، رسپیکٹیبل ارننگ کے ذرائع ہوں گے۔ تو سی اے لوگ مینلی پیسے کے لیے کرتے ہیں۔ تو کالجز بے شک بزنسز ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو رائز کے ٹیچرز ہیں انہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ بچوں کو جو دین کی باتیں بھی بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ کمائیں گے نہیں، تو بھئی دین نے کمانے سے کم منع کیا ہے بھئی؟ یعنی دین نے کہا ہے کہ کمانا نہیں ہے بھئی، کیوں نہیں کمانا؟ بالکل کمانا ہے، سی اے کیا ہے کمانے کے لیے۔ تو کالج چونکہ ایک ادارہ ہے جس نے بزنس کرنا ہے، لیکن بچوں کی بھلائی بھی سوچنی ہے۔ یعنی میں چونکہ خود بات کر رہا ہوں تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن سب ٹیچرز کی میں بات کروں، ہم بچوں کی بھلائی ضرور سامنے رکھتے ہیں، ہم یہ چیز ضرور پرائرٹائز کرتے ہیں کہ بچوں کا بھلا بھی ہونا چاہیے، اور بلیو می کالج بھی اس کی بالکل کوشش کرتا ہے۔ باقی جس نے دیکھو خوش نہیں ہونا نا، تو اس نے تو اپنے باپ سے بھی خوش نہیں ہونا، اس نے تو بڑے ہو کے باپ کو بھی کہنا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے ساری زندگی، تو وہ تو اپنے باپ سے بھی خوش نہیں ہوگا بھائی۔ تو جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھتا ہوں، کبھی کچھ گروپس کے اندر جو کالجز کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے، اور جس زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، جس زبان میں ٹیچرز کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ جو بچے زبان استعمال کر رہے ہیں نا، تو وہ یقیناً پیٹھ پیچھے اپنے باپ کے بارے میں بھی ایسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جوان ہو کے اپنے باپ کو بھی یہی کہیں گے کہ تو نے ہمارے لیے کیا کیا ساری زندگی۔ تو اس لیے میں ان ایکسیپشنل بچوں کو سائڈ پہ کر دیتا ہوں۔ میجورٹی بچے بیٹا آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ آپ پہ بہت محنت کرتے ہیں۔ آپ جنہوں نے پہلے ایف ایس سی کی ہے، آئی کام کیا ہے، بی کام کیا ہے، میں کوئی ڈس ریسپیکٹ نہیں ہے، میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں۔ میں خود بھی سب اس ماحول سے گزر کے آیا، بی کام کر کے میں سی اے کی طرف آیا تھا، اتنے سالوں سے پڑھا رہا ہوں۔ اگر آپ دل سے پوچھیں، اگر آپ واقعی یہاں پر کیف میں کافی سارے ٹیچر سے پڑھ چکے ہیں، اگر آپ دل سے پوچھیں نا، تو بیٹا جتنی جان سی اے کے ٹیچرز مارتے ہیں، اتنی جان، اتنی محنت پہلے ایف ایس سی کے ٹیچرز نے نہیں کی ہوئی آپ کے اوپر۔ اتنی اگر کسی نے گریجویشن کی ہے تو اتنی جان، ہاں کچھ ایکسیپشنل ٹیچرز ہوتے ہیں، لیکن نارملی اتنی محنت جو سی اے کے ٹیچرز، جو رائس کے ٹیچرز آپ کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، اتنی محنت پہلے کہیں ہی نہیں ہوئی ہوتی۔ تو بیٹے ٹیچرز کی محنت بھی ہو رہی ہے آپ کے اوپر۔ اور یہ تو ٹھیک ہے، میرے بچے ہی ہیں، آپ میرے بچے تو نہیں ہیں، میرے جسم کا حصہ ہے میرے بچے، آپ ان کے جیسے تو نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی آپ مجھے اپنے بچوں کے جیسے پیارے ضرور ہوئیں۔ ابھی تو آپ میرے سامنے نہیں ہیں، لیکن جیسے جیسے کلاسز گزریں گی، فزیکل کلاسز جلدی سے شروع ہو جائیں، ہمارے درمیان نا ایک بانڈ کریٹ ہو جائے گا، اب وہ بانڈ ہر گزرتے دن اور سٹرونگ ہوتا جائے۔ دیکھو جو بچہ کمینہ ہے نا، وہ تو کمینہ ہے، جس نے اپنے باپ کی بھی عزت نہیں کرنی، اس نے نہیں کرنی، لیکن میجورٹی بچوں کا استاد کے ساتھ ایک بانڈ کریٹ ہو جاتا ہے، اس میں ایک محبت، ایک عزت، ایک عقیدت کا رشتہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کچھ عرصہ جب گزرتا جائے گا نا، تو ہمارے درمیان ایک محبت کا سٹرونگ بانڈ بننا شروع ہو جائے گا۔ اب جب محبت کا، عقیدت کا رشتہ بننا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر ٹیچر جو آپ پہ محنت کر رہا ہے،
پیسہ نکل جاتا ہے بیچ میں سے. دیکھو بے شک مجھے کالج سے پیسہ مل رہا ہے تو میں پڑھا رہا ہوں, میں سی اے ہوں, میں نے سی اے پیسے کمانے کے لیے کیا تھا, اور مجھے دین روکتا نہیں ہے پیسے کمانے سے, تو میں بے شک پیسے کما رہا ہوں, کالج پیسے کما رہا ہے, بیٹا بزنس ہے نا, کوئی خیراتی ادارہ تو نہیں ہے. اور آپ بھی سی اے کر کے فائدہ ہی لینا چاہتے ہیں نا, تو آپ کو فیس دینے میں کیا تکلیف ہوگی, آپ کو فیس دینی پڑے گی. تو اس لیے ہمارے درمیان ایک کمرشل ریلیشن ضرور ہے. آپ نے کالج میں ایڈمیشن لیا, آپ نے فیس دی ہے, مجھے کالج والوں نے میری سروسز کے اگینسٹ پیسے دیے ہیں تو میں پڑھا رہا ہوں. لیکن یہ بہت پیچھے رہ جائے گا جب ہمارے درمیان محبت کا, عقیدت کا بانڈ سٹرونگ ہونے لگ جائے گا. تو استاد کا بچوں سے جو تعلق ہے نا, استاد بچوں پہ جان مارتا ہے, استاد بچوں کو دل سے پڑھاتا ہے. کم از کم میں تو پڑھاتا ہوں, کم از کم میرا تعلق, میں تو بہت جذباتی ٹیچر ہوں, اور بچوں کے ساتھ ایک محبت کا, عقیدت کا رشتہ بن جاتا ہے. بے شک وہ گندے گندے ہوں, یہ جو ہاسٹل کے گندے گندے بچے ہوتے ہیں نا, جو 2 ہفتے نہاتے نہیں ہیں, اور صبح برش بھی نہیں کر کے آتے, اور پاس بالکل اوپر چڑھ چڑھ کے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, اور ٹیچر پیچھے ہو رہا ہوتا ہے وہ اور اوپر آ رہے ہوتے ہیں. بے شک گندے گندے بچے ہیں, لیکن پھر بھی مجھے آپ لوگ پیارے ہیں. تو ہمارے درمیان پیار, محبت, عقیدت اور بڑھنی شروع ہو جائے گی جیسے جیسے وقت گزرے گا. تو بیٹا ٹیچرز آپ پہ جان مارتے ہیں, تو اپنے والدین کی قدر کر کے, اپنے ٹیچرز کی محنت کی قدر کر کے آپ نے پڑھنا ہے. دیکھو وقت گزر جانا ہے, آٹم 21 ہے, اسپرنگ 22 بھی آ جانا ہے, آٹم 22 بھی آ جانا ہے. کچھ بچے ایسے بھی ہو سکتے ہیں میری کلاس کے اندر جو پتہ نہیں 4-5 سال سے کیف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سارے بچے ہوتے ہیں 4-4 5-5 سال کیف میں لگا دیتے ہیں. وقت گزر جانا ہے. اگر اس وقت کو آپ نے صحیح اویل نہ کیا, آپ نے اس وقت کو صحیح یوٹیلائز نہ کیا, محنت نہ کی, اگر والدین کی محنت کی, والدین کی امیدوں کی, والدین کی قربانیوں کی قدر نہ کی, اگر استادوں کی محنت کی قدر نہ کی, تو بیٹا آپ سے نہیں پڑھا جائے گا. کیونکہ میں نے کہا جو برائیاں آپ کو بھی اٹریکٹ کر رہی ہیں نا, وہ آپ کو ایزیلی اویلیبل ہیں. تو آپ کو اپنے آپ کو بار بار جھنجھوڑنا پڑے گا. میں نے پڑھنا ہے, میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں, والدین کا امانت دار ہوں, ان کی قربانیوں کا, ان کی امیدوں کا میں امانت دار ہوں. جو ٹیچرز مجھ پہ محنت کر رہے ہیں, ان کی محنت کا ریوارڈ دینا ہے میں نے, کہ میں پڑھوں, پیپر پاس کروں, سرٹیفکیٹ بھی لے دینا ہے, بڑا شوق ہے مجھے. تو یہ جب آپ کے اندر یہ بیٹا یہ جذبات نہیں بنیں گے نا کہ والدین کی محنت ہے, استادوں کی محنت ہے, پھر آپ سے پڑھا نہیں جائے گا. تو میں نے ابھی تک جو پچھلے آدھے گھنٹے سے 40 منٹ سے بات کر رہا ہوں, وہ اس کا اینڈ ریزلٹ یہی ہے کہ آپ کو اپنے دل میں ہر وقت اور بار بار جھٹکنا پڑے گا, اپنے آپ کو بار بار جھنجھوڑنا پڑے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے سوئچ آن کر لیا اس کے بعد اب آپ صحیح ہو گئے, نہیں, آپ ہر اگلے دن خراب ہو گئے ہوں گے. اپنے آپ کو پھر ٹھیک کرنا پڑے گا. ایک دن میں 4 دفعہ جھنجھوڑنا پڑے گا اپنے آپ کو, اپنے والدین کا, اپنے اساتذہ کا, اگر آپ انسان کے بچے ہیں تو اپنے والدین, جو بھی آپ کو سپورٹ کرنے والے ہیں, بڑے بہن بھائی ہیں, اور اپنے اساتذہ. جب آپ ان کی محنت کی قدر نہیں کریں گے تو میرے بچے آپ سے پڑھا نہیں جائے گا. تو ان کی محنت کی قدر کریں, اور پڑھائی مسلسل پورے سیشن کے اندر باقاعدگی کے ساتھ آپ نے بیٹا پڑھائی کرنی ہے, محنت کرنی ہے. آسان نہیں ہے, مشکل ہے, لیکن محنت کریں گے تو بالکل پاس ہوتے ہیں. اچھا, یہ تو ہو گئی بات آپ کو تھوڑی موٹیویشنل اور ایموشنل اینگل سے. اب اس کو پریکٹیکلی آپ کے اپنے کیریئر سے بھی لنک کرتے ہیں. دیکھو سی اے میں نا پیسہ اللہ کا شکر ہے کیریئر اچھا بنتا ہے. اس میں جو مین فیکٹر ہے کیریئر بنانے میں وہ ہے آرٹیکلز. آرٹیکلز بہت ضروری ہیں. آرٹیکلز, یہ جو سی اے کی ورتھ ہے یہ مینلی آرٹیکلز کی وجہ سے ہوتی ہے. میں دیکھتا ہوں نا, فائنل کو بھی چونکہ پڑھاتا ہوں, بی ایف ڈی پڑھاتا ہوں, سی فیف 4 جو ہے, رپورٹنگ پڑھاتا ہوں, سی فیف 1 ہے. وہ جو ننے مننے بچے 2 سال پہلے مجھ سے کیف میں پڑھے ہوتے ہیں, کیف 5 میں, کیف 1 چھوڑ دیا تھا بہت پہلے پڑھانا, تو سب سے چھوٹا پیپر کیف 5 ہی ہے. وہ جو ننے مننے معصوم بچے کیف 5 میں آتے ہیں نا, جب وہ عجیب جن بن چکے ہوتے ہیں کیف سی فیف 4 تک آتے آتے, وہ پتہ لگتا ہے کہ آرٹیکلز نے کیسے ان کو بڑا کر دیا ہے. تو آرٹیکلز ہیں اصل میں جو آپ کی ورتھ کریٹ کرتے ہیں. اب فرمز کے اندر بچوں نے ایک, ٹھیک ہے, ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے ایک بہتر سے بہتر کی تلاش, اور اسٹوڈنٹس اس چیز کو بہت زیادہ پریشر بنا لیتے ہیں کہ ہم نے تو جی بگ 4 میں جانا ہے, اس کے علاوہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. وعلیکم السلام. تو
تو وہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں کہ ہم نے تو بگ فور میں رہنا ہے، اس کے علاوہ تو ہمیں جینے، ہماری دنیا میں آنے کا، ماں باپ کو کہیں گے دنیا میں کیوں لے کے آئے تھے، ہماری بگ فور میں آرٹیکلز نہیں ہوئے، ہمارا تو دنیا میں آنا بیکار ہو گیا. وہ اس کو اتنا ٹینشن لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے اگر آپ کا اچھی فرمز میں ہو جائے، لیکن یہ کچھ جینے مرنے کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس سے تھوڑے نیچے لیول پہ بھی آئے، وہاں بھی انسان ہی ہوتے ہیں، وہ بھی سی اے فرمز ہی ہیں، وہ کوئی روٹیاں لگانا نہیں سکھاتے، وہ بھی سی اے کا کام ہی سکھاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس چونکہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھی فرم میں ہو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی فرم میں ہو جائے تو، لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی زندگی برباد نہیں ہو جائے گی اگر اچھی فرم میں نہیں ہوگا. ان سے تھوڑے نیچے لیول کی، ان سے اور نیچے لیول کی، ان سے اور نیچے لیول کی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس ہی جاؤ گے نا، ہو جائیں گے آرٹیکلس. چونکہ اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں مارکیٹ کے اندر، اور جو ٹاپ فرمز ہیں ان میں سب تو انڈکٹ نہیں ہو سکتے، تو ان میں پھر جو پہلے اچھے تھے، یعنی میٹرک ایف ایس سی میں ان کے سکورز اچھے تھے، اے لیولز او لیولز جو بھی کیا ہے، اور ان کے کیف میں بھی اٹیمپٹس کم ہیں، جلدی کر لیا، ان کو اپرچونٹی زیادہ مل جاتی ہیں. جو اس میں لیگ کرتے ہیں پھر ان کو اپرچونٹیز کم ملتی ہیں. تو چونکہ آرٹیکلز ایک بہت میجر فیکٹر ہوتا ہے، اور میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو کہ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، زندگی برباد نہیں ہو جائے گی اگر آپ کا ٹاپ 3-4 فرمز میں نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ سی اے فرم میں آرٹیکلز کر لیں، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائیں، آپ اچھے بن جائیں گے. لیکن چونکہ بہرحال اچھے اور اچھے اور اچھے کی کوشش لوگ کرتے ہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ کالج میں بھی ٹیچرز کو بھی چنتے ہوئے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ان سے پڑھنا ہے، ان سے پڑھنا ہے، کہاں سے، کوئی کے پی کے سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی بلوچستان سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی سندھ سے آ رہا ہوتا ہے، تو پہنچ ہی رہے ہوتے ہیں آپ لوگ پڑھنے کے لیے. تو اچھے سے اچھے کی کوشش کرنے میں کوئی غلط نہیں ہے، لیکن یہ کہ سب لوگ تو اچھا حاصل نہیں کر پائیں گے. تو جو ٹاپ فرم میں نہیں آ پائیں گے، میڈیم فرم میں چلے جانا، اسمال فرم میں چلے جانا، کوئی بات نہیں، بس پیپر پاس کرنے کی کوشش کر رہا. لیکن چونکہ بچے کوشش کرتے ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں پھر آپ کی اٹیمپٹس بھی کاؤنٹ کریں گے کہ آپ کتنی جلدی کیف کر رہے ہیں. اگر کوئی کرے گا 10-12-15 اٹیمپٹس کے اندر، تو پھر تو وہ تو امید ہی نہ رکھے نا کہ مجھے ٹاپ فرم میں ملے گا. ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کمپٹیشن کی وجہ سے، شدید کمپٹیشن کی وجہ سے جو 3 اٹیمپٹس میں پاس کرنے والے ہیں ان کا بھی نہیں ہو پاتا. یہ ہو جاتا ہے، مایوس نہیں کر رہا، آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہا ہوں. مایوس نہیں ہونا، کوئی بات نہیں، ٹاپ فرم میں نہیں ہوا، نمبر 5 میں چلے جانا، نمبر 15 میں چلے جانا، بیٹا کچھ نہیں ہوتا، کوئی مسئلے والی بات نہیں. تو آپ کو اپنی کیف کی اٹیمپٹس جلدی پاس کرنی ہے. اور بات صرف فرمز کی بھی نہیں ہے، بات یہ بھی ہے کہ آپ کے ایٹیچیوڈ کے اندر اگر یہ ڈیولپ ہو گیا کہ میں تو فیل ہی ہوں گا، میں نے تو یہ کام پہلی دفعہ میں کرنا ہی نہیں ہے، میں تو 5 اٹیمپٹس لگا کے کاسٹ پاس کروں گا، پھر آپ کے یہ زندگی بھر کے ایٹیچیوڈ کو افیکٹ کر دے گا. تو اس لیے آپ کا جو فیوچر، جو آپ کا پروفیشن سے ریلیٹڈ فیوچر ہے، اس میں آپ کیسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جانے والے ہیں، آپ کا جو اگلا اگر زندگی ہے، اگلے 25-30 سال جو آپ کا کیریئر چل رہا ہے، وہ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ نے کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے، یہ کیف بہت میٹر کرتا ہے اس کے لیے. جو یہاں پر آپ کا ایٹیچیوڈ بن گیا نا، وہ آپ کے آگے کیریئر کو بہت افیکٹ کرے گا. جو یہاں پر بہت کیجولی چلے گا، وہ پھر اگلی زندگی میں بھی بہت کیجولی چل رہا ہوگا. بہت کم چانسز ہیں کہ اس کو پھر سمٹ کے وہ صحیح فوکسڈ ہو جائے. جو یہاں پر فوکسڈ رہے گا پھر آگے کیریئر میں فوکسڈ رہتا ہے. تو آپ کا کیف بڑا ضروری ہے. دیکھو اس سے پہلے سکولنگ، میٹرک، ایف ایس سی سارے ہی کرتے ہیں. آپ کا کیریئر ڈیفائننگ پاتھ تو یہی ہے نا، جب آپ نے اے ایف سی پاس کیا ہے، جب آپ کیف میں آئے، یہی آپ کا کیریئر ریلیٹڈ ہے. اس سے پہلے ایف ایس سی میں آپ نے جو بھی کیا، کیف میں جو آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کا کیریئر پاتھ ڈیفائن کرے گا. اگر یہاں پر آپ فوکسڈ رہیں گے، آپ کا اگلا کیریئر میں آپ فوکسڈ رہیں گے. اگر یہاں پر آپ کیجول ایٹیچیوڈ کے ساتھ، نان سیریس ایٹیچیوڈ کے ساتھ گزاریں گے، تو پھر آپ کا جو اگلا کیریئر ہے اس پہ بھی اس کے برے اثرات پڑیں گے. تو آپ کا جو کیف ہے وہ آرٹیکلز اچھی فرم میں لینے کے لیے بھی ضروری ہے، اور آپ کا جو پورا پروفیشنل کیریئر ہے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. جیسے جو اچھے گھر میں جس کی گھر کی اچھی تربیت ہوئی ہوتی ہے نا، جو اچھے گھر سے پلا بڑا ہوتا ہے، اس کی پوری زندگی پہ اس کے اثرات جاتے ہیں، اس کے پروفیشن میں، اس کے بزنس میں، اس کی آگے سوشل لائف کے اندر وہ پوری تربیت کے اثرات جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ سمجھیں کہ جو کیف ہے نا بیٹا، یہ آپ کی تربیت ہے. کیف اچھا گزار لیں گے تو آگے پروفیشنل لائف پہ اس کے اچھے اثرات پڑیں گے. اگر کیف برا گزاریں گے تو آگے پروفیشنل لائف پہ اس کے برے اثرات پڑیں گے. تو فار دا سیک آف یور کیریئر، کیف میں میرے بچے سیریس ہو کے پڑھ لو. والدین، اساتذہ، ان کی محنت کی قدر کر لیں اور اپنے کیریئر کے لیے، فیوچر کیریئر کے لیے سوچ لیں، یہ کیف میں میرے بچے ٹک کے پڑھ لو، محنت کر لو، اگلے معاملات بہتر ہو جائیں گے. تو آپ نے محنت کے ساتھ پڑھنا ہے پورا سیشن. یہ ہو گئی کچھ موٹیویشنل لاجیکل باتیں.
اب آتے ہیں کہ میری کلاسز ہیں اس میں میرا طریقہ کیا ہوگا، میری اسٹریٹجی کیا ہوگی، میں آپ لوگوں سے کیا ریکوائر کرتا ہوں، اور آپ کو کچھ جنرل نصیحتیں جو آپ کے یہ جو خاص طور پہ جو ویڈیو لیکچرز ہیں ان کے حوالے سے۔ پہلے میں اپنی آپ کو اسٹریٹجی بتاتا ہوں۔ میرا سکھانے کا طریقہ یہ ہے، جن لوگوں نے پہلے مجھ سے پڑھا ہے ان کو آئیڈیا ہے، میرا سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ مثالوں سے ہی سمجھاتا ہوں بات، اور مثالیں بھی میں کوشش پوری کرتا ہوں کہ بالکل چھوٹے لیول کی مثالیں ہوں، یعنی میں مثالیں اپنے آپ کو دیکھ کے نہیں دوں گا، میں مثالیں آپ کو دیکھ کے دوں گا۔ جیسے اگر میں ملٹی نیشنل کمپنیز کی ایگزامپل دینا شروع کر دوں، اور بورڈ آف ڈائریکٹرز اور فلانی کمپنی اور ان کی میٹنگز ہو تو اس میں ایسے ہوگا، تو پھر آپ کو کیا سمجھ آئے گی؟ تو میں تو بھائی آپ کو جلیبیوں اور سموسوں کی مثالیں دوں گا، میں تو آپ کو موٹر سائیکل کے پنکچر لگانے کی مثال دوں گا، میں تو آپ کو درزی سے کپڑے سلانے کی بات کروں گا، چائے بنانے کی بات کروں گا، کپڑے دھونے کی بات کروں گا، جو آپ کے اسٹوڈنٹ لائف، جو آپ کے ہاسٹل لائف سے ریلیٹڈ ہے نا، میں تو چنچی کی مثالیں دوں گا۔ تو میرا ایک تو یہ کہ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ بالکل چھوٹے لیول کی مثالیں دوں، بہت بالکل آپ کے لیول کی۔ پھر اس کے علاوہ میرا پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں جو کانسیپٹ ڈیلیور کرتا ہوں وہ آپ کے اندر سے نکالتا ہوں، یعنی آپ کو میں کچھ سوالوں میں گھیر لوں گا کہ یہ ایسے ہوتا ہے نا، یہ ایسے ہوتا ہے نا، اس میں کیا ہونا چاہیے، پھر اب آپ خود ان پہ اندر سے جواب نکالیں، یہ ہونا چاہیے، میں کہوں گا ہاں دیکھو ایسے ہی ہوتا ہے، اصل میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو انٹریکٹیو ڈسکشن ہے، میرے سامنے نہیں لوگ بیٹھے ہوئے، لیکن پھر بھی ویڈیوز کے ذریعے بھی میں کوشش کروں گا کہ جتنا انٹریکٹیو رہ سکے، جتنا میں آپ کو چیز سمجھا کے آپ کے اندر سے کانسیپٹ نکال سکوں کہ ہاں دیکھو یہی ہونا چاہیے، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح سوچ رہے ہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ پھر جو کانسیپٹ ایسا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے ایک نومیریکل کرانا بڑا ضروری ہے، تو خود سے چھوٹے چھوٹے سوال بنا کے خود ہی زبانی بولوں گا، زبانی کہوں گا ایک سوال لکھیں، اور چھوٹے چھوٹے سوال ہوں گے۔ اب وہ جو چھوٹے چھوٹے سوال ہوں گے وہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے بھی ضروری ہوں گے، اور اس کے علاوہ انہی چھوٹے چھوٹے سوالوں پہ چلتے 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 میں نے اس قابل بنانا ہے آپ کو کہ ہم ایگزام لیول کے مشکل سوال کر سکیں۔ تو میں چھوٹے چھوٹے نومیریکل سوالوں سے کانسیپٹ سمجھاتا ہوں، پکا کرتا ہوں۔ میرا بہت زیادہ فوکس ہوگا لیکچر نوٹس پہ۔ آپ لوگ ویڈیو سن رہے ہوں گے، آپ لوگ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ویڈیو میں موجود ہے بات، دوبارہ دیکھنا ہوگا تو ہم ویڈیو پلے کر لیں گے، تو بعد میں کسی کے پاس ویڈیو پلے کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ شروع میں سستی کے مارے خاص طور پہ رزلٹ سے پہلے ٹائم ضائع کرتے ہیں، اس کے بعد 2.5 کی سپیڈ پہ نا لیکچر پورے کرتے ہیں جا کے، تو آپ کے پاس تو لیکچر ہی پورے کرنے کا ٹائم نہیں ملنا۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو میں جو بھی پڑھاؤں، کچھ چیزیں ہوں گی جو میں بورڈ پہ لکھوں گا، زیادہ تر وہ تو نوٹ کرنی ہی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ویسے بھی زبانی لکھواؤں گا کہ یہ نوٹ لکھ لیں، یہ پوائنٹ لکھ لیں، یہ نصیحت لکھ لیں، یہ چیزیں میں آپ کو ڈکٹیٹ کرواؤں گا، وہ بھی آپ نے ضرور لکھنی ہے۔ میرے لیے لیکچر نوٹس بہت ضروری ہیں۔ جب میں کاسٹ اکاؤنٹنگ میں آیا تھا، 5 سال ہو گئے کاسٹ اکاؤنٹنگ پڑھاتے ہوئے، تو اس بے آنے کی میری جو سوچ تھی، یا جو بچوں کی طرف سے ڈیمانڈ تھی، جی آپ پڑھانے آئیں، تو اس کی ریزن ہی میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ بچوں کے پاس نوٹس اویلیبل ہونے چاہیے، جو میں پڑھاؤں وہ سب اتنا سسٹمیٹکلی لکھواؤں کہ جب کل کو ریویژن کرنے بیٹھیں تو پورا چیپٹر ایک فلو بن رہا ہو۔ تو میری اسٹرینتھ یہی ہے کہ میں نے نوٹس اچھے اسٹرکچرڈ نوٹس بنوانے، اور اسٹوڈنٹس فیڈ بیک بھی دیتے ہیں کہ آپ کے نوٹس بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے لیکچر نوٹس سب دھیان سے لکھنے ہیں، بلکہ کچھ بچے تو اتنے اچھے ہوتے ہیں، اتنے قابل ہوتے ہیں کہ جو میرے منہ سے بات نکل رہی ہوتی ہے وہ لکھ لیتے ہیں، سب لکھ لیتے ہیں، مطلب وہ فرشتے بن جاتے ہیں، نہیں ادھر فرشتے بیٹھے ہوئے، وہ میری ہر منہ سے نکلی ہوئی چیز لکھنا شروع کر دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ نے نوٹنگ ضرور کرنی ہے، آپ نے لیکچر نوٹس ضرور اچھے بنانے ہیں۔ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ میرے سارے چیپٹرز کے جو لیکچر نوٹس ہیں وہ ایک فلو میں ہوں، یعنی آپ جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں نا، میں اس کو ایک سٹرکچر بناؤں کہ اس چیپٹر میں اتنی طرح کے سوال ہوتے ہیں، اس چیپٹر کو میں 3 حصوں میں بانٹ رہا ہوں یا 4 حصوں میں بانٹ رہا ہوں، اس کا پورا فلو بناتا ہوں، پھر ایک کو دوسرے سے لنک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے جو لیکچر نوٹس ہوں وہ بہت سٹرکچرڈ ہوں، تو اس کے لیے آپ کو بیٹا لیکچر نوٹس بنانے پڑیں گے۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے ویڈیو لیکچرز میں ہیں، نہیں، آپ کو لیکچر نوٹس بنانے پڑیں گے، اور لیکچر نوٹس میں لیکچر ضرور لکھنا، یعنی آپ میں بورڈ پہ تو لکھتا ہوں نا کہ لیکچر میں لکھوں گا، لیکچر نمبر 1 2 3 4 بورڈ پہ میں لکھا کروں گا۔ آپ لوگ اپنے جو رجسٹر میں نوٹس بنا رہے ہوں گے اس میں ضرور لکھنا کہ لیکچر نمبر فلانا چل رہا ہے اب، یعنی آپ کے رجسٹر کے پیجز پلٹ کے بھی آپ کو پتا چلے کہ لیکچر 42 کے اندر یہ 8 پیجز ہیں جو لیکچر 42 کے اندر ہیں، پھر اگلے 9ویں پیج پہ لیکچر 43 آ رہا،
تو آپ نے لیکچر نمبرز لکھنے ہیں, جو میں بورڈ پہ لکھواؤں وہ بھی, جو میں زبانی بتاؤں وہ بھی, وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. یہ بیٹے بہت قیمتی چیز ہے آپ کے لیے, تو آپ نے لیکچر نوٹس ضرور ضرور بنانے ہیں. بکس پڑھنی چاہیے, اچھی بات ہے. آئی کیپ کی اسٹڈی ٹیکسٹ اچھی لکھی ہوتی ہیں, کاسٹ اکاؤنٹنگ بھی اچھی لکھی ہوئی ہے, FAR 1 ہے, FAR 2 ہے, اچھی بات ہے, بکس پڑھنی چاہیے. کچھ چیپٹرز ہوں گے جن کو تو میں, جیسے جو کہ کیف 8 کے بچوں کے لیے بھی ہے یہ میسج, تو کچھ چیپٹر تو میں ساتھ آپ کو مارک کروا دوں گا کہ اس میں سے یہ یاد کرنا ہے, اس میں سے یہ یاد کرنا ہے, وہ تھیوریٹیکلی پوچھا جا سکتا ہے, ضروری ہے یاد کرنا. اسی طرح سے کیف 5 کے اندر بھی اس طرح کی کچھ تھیوریٹیکل چیزیں ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہیں. اور کیف 5 کے لیے اسپیشلی کیف 5 کے لیے بات کر رہا ہوں, جب میں چیپٹر ختم کرا دوں, میں کیا یہ کروں گا کہ چیپٹر جب ختم ہو جائے گا ساری پریکٹس کے ساتھ, یعنی ایگزام پریکٹس ساری, کچھ کلاس میں ہوں گی, کچھ ہوم ورک ہوں گے, جب میں چیپٹر کو کلوز کر دوں گا تو اس کے بعد کچھ 1-2 دن 3 دن کے بعد نا اس کے MCQs کا میں ٹائم رکھا کروں گا. یعنی کیف 5 کی بات کر رہا ہوں, کیف 5 لیٹ سے چیپٹر 4 اب ہم نے ختم کر لیا ہے, میں نے ایگزام پریکٹس جو کرانی تھی, کلاس میں کرنی تھی, بورڈ پہ کرنی تھی, ہوم ورک کہہ کے ڈسکس کرنا تھا, وہ ختم ہو گیا. اب لیٹ سے 3 دن کے بعد ہم اس چیپٹر کے MCQs ڈسکس کریں گے, اور وہ ڈسکس کرنے کا فائدہ تب ہوگا جب آپ نے وہ MCQs کیے ہوں گے. آئی کیپ کی بک سے MCQs 25 30 35 اتنے MCQs ہیں, کیف 5 کی بات کر رہا ہوں. MCQs کرنے سے پہلے آپ آئی کیپ کی وہ بک کا وہ چیپٹر ریڈ ضرور کریں گے. میں نے چیپٹر پڑھا دیا, اپنے لیکچر نوٹس بنوا دیے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کانسیپٹ کے لیے بتا کے گزر گئے ہوتے ہیں, پھر آگے وہ نومیریکل سوالوں میں بار بار نہیں آ رہی ہوتی, اسٹوڈنٹ بھول گیا ہوتا ہے, اس پہ MCQ بن جاتا ہے. تو ایک بار جب آپ نے چیپٹر ریڈ کیا ہوگا, کیونکہ انسان کی فوٹوگرافک میموری ہے نا, پیجز کہیں نہ کہیں دماغ میں چھپ جاتے ہیں. بعد میں اگر آپ کو ویسے زبانی پوچھا جائے کہ فلانے پیج پہ کیا لکھا ہوا تھا, آپ شاید نہ بتا سکیں, لیکن آپ کو جب MCQ پوچھا جائے کہ 4 آپشن ہے, بتاؤ ان میں سے کون سا ورڈ لکھا ہوا ہے, آپ اس میں سے پہچان جائیں گے. تو MCQs کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے آئی کیپ کی جو بھی چیپٹر میں ختم کیا کروں گا, آپ اس کو ایک دفعہ پورا چیپٹر ریڈ کریں, اس کے بعد MCQs کریں. اور MCQs آئی کیپ کی بک والے پیپرز میں ریپیٹ ہوتے رہے ہیں, ایسا ہوا ہے. آٹم 19 سے MCQs آنا شروع ہوئے تھے, آٹم 19, اسپرنگ 20, آٹم 20, اسپرنگ 21. اب یہ 4 اٹیمپٹس گزر گئے جن میں MCQs آ رہے ہیں. اچھا کیف 8 میں MCQs نہیں آتے, یہ MCQs والی بات میں کر رہا ہوں کیف 5 اور کیف 7 کے لیے. 4 اٹیمپٹس گزری ہیں, اور ان میں ایسا ہوا ہے کہ آئی کیپ کی بک میں جو لکھے ہوئے تھے MCQs, ان میں سے 1-2 پوچھ لیے. تو وہ آئی کیپ کی بک کے MCQs بڑے ضروری ہیں. اس کے علاوہ کیف 7 کی بک میں نے لکھی ہوئی ہے, کیف 7 کی. کیف 5 کی میں نے بک نہیں لکھی ہوئی, کیف 8 کی میں نے بک نہیں لکھی ہوئی. کیف 5 میں کیا مٹیریل دوں گا, وہ جب میں کل کیف 5 کی کلاس شروع کروں گا نا, پھر میں کل ٹپیکلی کیف 5 کی مزید ڈیٹیل بتاؤں گا. اسی طرح سے کیف 7 کی کلاس میں اب جو لیکچر 1 کہہ کے میں آپ کو اگلے کل اپلوڈ ہوگا, تو اس میں چونکہ وہ ہر سبجیکٹ کا الگ الگ ہوگا, تو میں ان سبجیکٹ وائز ڈیٹیل کو ان کی اپنی کلاسز میں بتاؤں گا. یہ چونکہ تینوں سبجیکٹس کی کلاس میں جنرل لے رہا ہوں, تو اس لیے میں ان سبجیکٹ کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ کیف 7 کے لیے کون سی بک پڑھنی ہے, کیف 8 کے لیے کون سی کرنی ہے, یہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. یہ ہر سبجیکٹ کی جو لیکچر 1 ہوگا میں اس میں یہ سب ایکسپلین کروں گا. ابھی آپ کو میں جنرل اسٹریٹجی بتا رہا ہوں. تو میری جنرل اسٹریٹجی یہ ہے کہ میں لیکچر نوٹس بنواؤں گا, آپ بنائیں گے, زبردستی پکڑ کے تھوڑی بنا دوں گا, آپ بنائیں گے. آپ لیکچر نوٹس دھیان کے ساتھ بنائیں گے. آپ کا پورا رجسٹر 1 2 3 رجسٹر ہونے چاہیے آپ کے, جو پتا چلے کہ ہاں کیف 8 کے یہ میرے 4 رجسٹر ہیں, لگ جائیں. اگر آپ پراپر نوٹ کرتے ہوں گے نا, تو آپ کے 3 رجسٹر بن جانے ہیں کیف 8 کے اندر. اسی طرح کیف 5 ہے, کیف 7 ہے. تو آپ نے لیکچر نوٹس اچھے بنانے ہیں. پریکٹس کے لیے میں لیکچر 1 میں گائیڈ کروں گا, ابھی نہیں, لیکچر 1 میں گائیڈ کروں گا. پریکٹس مٹیریل ہوگا آئی کیپ کی بک اور اسپرنگ 21 تک کے پاس پیپرز. اچھا یہ میں آپ کو اس میں پیپر وائز جو اب لیکچر 1 آنورڈ چلے گا, اس میں گائیڈ کر دوں گا پاس پیپرز کے حوالے سے. لیکن جو ریچن اٹیمپٹ ہے مارچ 21, وہ تو کسی بک میں نہیں ہوگی. تو مارچ 21 آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے جب اس کا سولوشن آ جائے گا, وہ اپنے پاس رکھنا ہے. پھر جو پچھلے سیشن سے پرانے لوگ ہیں, ان کے پاس آٹم 20 کی اٹیمپٹ بھی نہیں ہوگی کسی بھی بک کے اندر, تو پھر وہ آٹم 20 خود آئی کیپ سے ڈاؤن لوڈ کریں گے, اور اس کو کوسچن پیپر آنسر وہ اپنے پاس رکھیں گے. تو یہ آٹم 20 اور اسپرنگ 21 یہ اٹیمپٹس آپ کے پاس ہونی چاہیے.
اس سے پرانی اٹیمپٹس بکس کے اندر ہیں، جو بکس میں آپ کو بتا رہا ہوں گا. تو میرے لیکچر نوٹس بہت ضروری ہیں، وہ پریکٹس کوسچنز جو میں سبجیکٹ وائز کی کلاس لیکچر 1 میں بتاؤں گا، آئی کیپ کی بکس، یہ آپ کے پاس مین اسٹڈی مٹیریل ہے. پھر اس پریکٹس مٹیریل میں سے میں ٹاپک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کلاس کے حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کون سا اور کتنے سوال بورڈ پہ کر رہا ہوں گا. 100% بورڈ پہ نہیں ہوں گے، کیونکہ 100% سوال اگر میں نے ہی بورڈ پہ کرنا ہے تو پھر آپ نے کیا سیکھا. ہوم ورک بہت ضروری ہوگا. میں جو سوال بورڈ پہ کراؤں گا میں ہوم ورک بھی دوں گا. اچھا، ہوم ورک جو ہوگا نا وہ بہت ضروری ہوگا، بہت ضروری ہوگا، کیونکہ میں نے جو کانسیپٹ سکھایا ہوگا اس کو پکا کرنے کے لیے بھی وہ ہوم ورک ضروری ہوگا. ہو سکتا ہے جو میں نے اگلا ٹاپک سکھانا تھا اس کے لیے بھی سپورٹ تھی اگر آپ وہ ہوم ورک کرتے تو. میں نے جو اگلا کانسیپٹ سمجھانا ہوگا وہ اس ہوم ورک پہ بیس کرتا ہوگا. ہوم ورک کریں گے تو آپ کو اگلا لیکچر سمجھ آئے گا. تو بیٹا ہوم ورک بہت ضروری ہے، اور اس کو ڈویبل بنانے کے لیے میری موسٹلی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک سوال ہوم ورک دوں. لیکن یہ ایک سوال ہوم ورک تب ہوگا جب بہت مشکل ٹاپک چل رہے ہوں گے. جب ریزنیبل ٹاپک چل رہے ہوں گے تو میں 2 سوال ہوم ورک، 2 سے زیادہ ہوم ورک نہیں دیتا. کچھ ٹاپکس ایسے ہیں، کچھ جیسے آئی ایس 30 کیف 7 کی بات کر رہا ہوں، آئی ایس 37 ہے، وہ زبانی سوال ہیں، یعنی اس میں آپ نے سوال پڑھنا ہے اور اس کا آنسر زبانی سوچنا ہے. ان میں 3 بھی ہوم ورک دے سکتا ہوں. اس میں تو لکھنے کا آپ تو لکھ ہی نہیں رہے، اس میں تو ٹائم ہی نہیں لگ رہا. کاسٹ اکاؤنٹنگ میں جیسے ویریئنس ایک چیپٹر ہے، اس کے بھی کچھ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی 3 4 سوال دے رہا ہوں. ورنہ زیادہ تر میں آپ کو 1 یا 2 سوال یہ ہوم ورک دیا کروں گا بس. ہاں، کچھ مجاہد ایسے ہو سکتے ہیں جو مجھ سے کیف 5 بھی پڑھ رہے ہوں، کیف 7 بھی پڑھ رہے ہوں، کیف 8 بھی پڑھ رہے ہوں. تو میں ٹوٹل 2 سوال کی بات نہیں کر رہا، میں ایک سبجیکٹ کے 2 سوال کی بات کر رہا. اب جو چیتا یا چیتی مجھ سے کیف 5 کیف 7 کیف 8 پڑھ رہا ہوگا تو وہ تو 6 سوال ہوم ورک لے رہا ہوگا روز. تو ہوم ورک میرا بہت ضروری ہے، میری پڑھائی کا حصہ ہے. میری جو پڑھائی کی اسٹریٹجی ہے اس کا حصہ ہے بیٹا ہوم ورک، بہت ضروری ہے. ہوم ورک ایسا ہی نہیں ہے کہ جب دل کرے تو کر لینا، نہیں، بہت ضروری ہے، میری پڑھائی کے پلان کا حصہ ہے. تو میرے لیکچر نوٹس بہت ضروری ہیں، جو میں بہت کوشش کرتا ہوں اپنی عقل سمجھ کے مطابق، اپنی قابلیت کے مطابق کہ بہت سٹرکچرڈ بناؤں. پریکٹس مٹیریل جو بھی سبجیکٹ وائز کلاس میں گائیڈ کروں گا، کلاس ورک ہوگا، ہوم ورک ہوگا، یہ بیٹا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد یہاں رائز کے اندر ایک ٹیسٹ کا پلان ہوتا ہے کہ ہر ویک میں ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہر ویک میں. جو لوگ ویڈیو لیکچر سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ویک، اس کے لیے جو ڈیز آپ کے ایگزامز کے ڈیز ہیں نا، جیسے آئی کیپ کے جو ایگزامز ہوتے ہیں ان میں کیف 8 کا پیپر جو ہے وہ جمعرات کو ہوتا ہے، تو پھر جمعرات ہی کو ہر ویک میں آپ کا کیف 8 کا ٹیسٹ ہوا کرے گا. اس طرح کیف 7 ہے وہ سیٹرڈے کو ہوتا ہے، تو ہر سیٹرڈے کو آپ کو ٹیسٹ آن لائن اویلیبل ہو جایا کرے گا. یا اسی طرح سے جب فزیکل کلاسز شروع ہو جائیں گی تو جو بچے فزیکل کلاسز میں آ رہے ہوں گے ان کا اسی دن ٹیسٹ ہوا کرے گا. تو ویکلی ٹیسٹ یہاں پر ہوتا ہے. اگر آپ اس سسٹم میں چل گئے، اگر آپ ہر ویک ٹیسٹ باقاعدگی سے دینے لگ گئے تو پھر دیکھو بیٹا، جب ہم نے کسی بلندی پہ چڑھنا ہے نا تو ہم ایک چھلانگ لگا کے نہیں جا سکتے، ہمیں سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑے گا. اور چھت پہ جب ہمارا پیر پڑا ہے، اگر ہم چھت پہ چڑھ رہے ہیں تو وہ آخری سیڑھی کے بعد چھت آئی ہے، لیکن بس آخری سیڑھی ہی نہیں تھی چھت پہ پہنچانے کے لیے. پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، ہر سیڑھی کی امپورٹنس تھی، ہر سٹیپ کی امپورٹنس تھی. آپ ہر سٹیپ چڑھے ہیں تو چھت پہ پہنچے ہوں گے. تو آپ اسی طرح سے اگر کالج کا حصہ بن گئے ہیں تو باقاعدگی سے کلاسز لینا، ہوم ورک کرنا، ٹیسٹ دینا، مڈ ٹرم موکس دینا، پھر آپ ان سیڑھیوں کو چڑھتے ہیں تو آئی کیپ کا پیپر پاس کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اگر آپ ان میں سے سٹیپ چھوڑنے شروع کر دیں گے تو گر جائیں گے. تو کلاسز باقاعدگی سے لینی ہے، ہوم ورک باقاعدگی سے کرنا ہے. آپ یہ فارغ بیٹھے فلمیں نہیں دیکھ رہے، جو یہ آپ کو عامر خان نہیں دیکھ رہے بنداڑی والا، آپ ٹیچر کو دیکھ رہے ہیں اور آپ باقاعدہ کلاسز لے رہے ہیں. ہاں، فزیکل کلاسز میں آپ نہیں بیٹھے ہوئے لیکن آپ کلاسز پڑھ رہے ہیں بیٹا، ٹیچرز آپ کو پڑھا رہے ہیں. یہ آپ کی مین کام ہے زندگی کا اس وقت. تو آپ کلاسز ریگولر لیجئے، ہوم ورک کلاس ورک ریگولر کریے، آپ ٹیسٹ ریگولر دیجئے. مڈ ٹرم ہوں گے، 2 مڈ ٹرم غالباً ہوں گے، موک ہوگا، اسیسمنٹس ہوں گی 1 2. آپ اس ٹیسٹنگ سسٹم کا حصہ بن جائیے، ضرور انشاءاللہ پاس ہوں گے.
میجورٹی جو سسٹم کو فالو کر جاتے ہیں نا وہ پاس ہو جاتے ہیں، جو سسٹم کو فالو نہیں کرتے وہ پھر پاس ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارا سسٹم ہے جس میں آپ کو پاس ہونے کے لیے بہت ساری ہیلپ ملے گی. اب کچھ لیکچرز کے حوالے سے نصیحتیں سن لیں. جب فزیکل کلاسز شروع ہو جائیں گی، جب آپ لوگ یہاں آنا شروع کر دیں گے تو فزیکل کلاسز کی نصیحتیں تو فزیکل کلاسز میں کروں گا، ابھی تو ان نصیحتوں کو فائدہ نہیں ہے. ابھی میں آپ کو جو ویڈیو لیکچر سن رہے ہیں میں ان کی آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. ایک تو اپنے والدین کو، بے شک یہ پورشن میرا اپنے والدین کو سنا بھی دینا، یہ جو آپ کا فزیکل کلاسز لینا ہے نا بیٹا، یہ پارٹ ٹائم کام نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ فارغ بیٹھے ہوئے تھے چلو کلاس سن لیا، اب کلاس لے رہے ہو امی نے بلا لیا آؤ بھائی یہ دنیا لے آؤ جا کے، یہ روٹی لے آؤ جا کے. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. اپنے والدین کو میری طرف سے گزارش کر دیجیے گا، میری یہ بات ان کو سنا دیجیے گا. آپ کی بڑی محنت ہے، آپ نے اپنے بچوں کو یہ ساری فیسلٹیز دی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. لیکن آپ کا بچہ جب ان کلاسز لینے کو اپنی روٹین کا حصہ بنائے گا نا تو وہ ٹھیک طرح سے کلاسز لے پائے گا. اگر کبھی کوئی ٹھیک ہے گھروں میں مسئلے ہو جاتے ہیں، کوئی ایسے والدین جان کے تو تنگ نہیں کرتے، لیکن بہت زیادہ نہ ہو. یعنی اس والدین اس کو بہت لائٹ نہ لے لیں کہ چلو یار ویڈیو لیکچر ہی سنا نا، اٹھ چلو چھوڑ اٹھو شاباش پہلے روٹی لے کے آؤ. اس طرح نہ ہو. آپ بھی اپنے دن کا پلان کر کے اپنے والدین کے مشورے سے، جس گھر میں رہتے ہیں ان کے مشورے سے ایک ٹائم سیٹ کر لیں کہ اب یہ میرا کلاسز کا ٹائم ہے، اس میں کلاسز آپ نے لینی ہے. آپ جب اس کو اپنے ٹائم ٹیبل میں ایڈجسٹ کر لیں گے نا پھر آپ سے کلاسز بھی لی جائیں گی. اگر آپ یہ کریں گے نا کہ سارا دن کھیلتے رہے، فارغ پھرتے رہے، چلو رات کو چلو یہ کلاس سن لیتا ہوں، پھر آپ سے کلاسز نہیں لی جائیں گی. یا کبھی آپ رات کو کلاس لے رہے ہیں، کبھی دن میں کلاس لے رہے ہیں، پھر آپ سے کلاسز سیکھ نہیں لی جائیں گی. تو آپ اپنے جس طرح سے فزیکل کلاسز ہوتی ہیں نا، بچہ صبح صبح اٹھ کے تیار ہو کے کالج میں آتا ہے، یہاں کلاس میں 1.5 گھنٹہ بیٹھتا ہے، ہر روز اسی ٹائم پہ بیٹھتا ہے. فزیکل کلاس تو جب دل کرے منہ اٹھا کے نہیں آ جاتے نا، اسی ٹائم پہ ہوتا ہے. تو اسی طرح جب آپ ویڈیو لیکچرز لے رہے ہیں اور اگر آپ ان کو افیکٹولی لینا چاہتے ہیں تو بیٹا ان کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیے، اپنے گھر والوں سے ڈسکس کر کے بنائیے اور ان کے ساتھ ایگری کر کے بنائیے کہ میرا یہ لیٹ سے 9 سے 12 یا کوشش کریں صبح کریں. اللہ نے نا انسان کا جو جسم بنایا ہے وہ اسی لیے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورج اور رات رکھا ہی اس لیے ہے کہ رات اندھیرا آرام، دن روشنی کام. تو افیکٹو ٹائم ہی یہی ہے کہ دن چڑھ گیا، فجر پڑھیں، شاباش فجر پڑھا کریں، اس کے بعد دن شروع ہو گیا، اب آپ کلاسز سننا شروع کر دیں اپنے. تو اپنی کلاسز کا ٹائم رکھیں اور اس ٹائم کو فالو کریں. پھر جب آپ اپنی کلاسز کے ٹائم کو آگے پیچھے کرتے رہیں گے نا تو پھر آپ کی وہ پرائورٹی لسٹ سے ہٹ جائے گا. تو اپنی کلاسز کو آپ نے ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ سننا ہے. ٹائم ٹیبل ضرور بنائیے گا، والدین سے ایگری کر کے ان سے اسٹامپ پیپر پہ سائن لینا، والدین سے ان سے ایگری کر کے ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس کے مطابق آپ نے ویڈیو لیکچر سننے ہیں. جب موقع ملے، جب موڈ ہو تب نہیں، آپ نے ٹائم ٹیبل کے مطابق چلنا ہے. دوسری نصیحت، آپ نے جب لیکچر سننا ہے، کیونکہ جو آپ کو سافٹ ویئر دیا جا رہا ہے، جس سافٹ ویئر پہ آپ کی یہ کلاسز ہوں گی اس میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا لیکچر، اور بہتر یہ ہے کہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے سنیں. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ چونکہ فائل بہت ہیوی ہوتی ہے، پھر اتنے سارے لیکچر اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں گے تو ڈیوائس میں جگہ ہی نہیں ہوگی، یہ پرابلمز ہیں. لیکن چلو ٹھیک ہے، ایک لیکچر ڈاؤن لوڈ کر لیا، جب جگہ ختم ہونی شروع ہو جائے تو ٹھیک ہے پرانے ڈیلیٹ کر دیں آپ لیکچر. لیکن بہتر ہے کہ آپ لیکچر ڈاؤن لوڈ کر کے سننا، کیونکہ جب آپ آن لائن سن رہے ہوتے ہیں نا، یعنی انٹرنیٹ پہ آپ چل رہے تو پھر بفرنگ کے مسئلے آ رہے ہیں، پھر آپ کے سگنلز ٹھیک نہیں آ رہے، تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور جب لیکچر سنیں، ڈاؤن لوڈڈ لیکچر سنیں، تو آپ کو اس کے لیے انٹرنیٹ نہیں چاہیے، وہ تو آپ کے پاس ڈاؤن لوڈڈ ہے، جو ایکس واس پلیئر ہے اس میں آپ کا وہ لیکچر چلے گا. تو انٹرنیٹ بند کر کے لیکچر سننا، کیونکہ آپ انٹرنیٹ چلا کے جب لیکچر سنیں گے نا تو پھر آپ ادھر سے ادھر چلتے جائیں گے. آپ کو لگے گا کہ آپ لیکچر سن رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے کان میں ٹیچر کی آواز پڑ رہی ہے، آپ کو ٹیچر کی شکل پسند نہیں آ رہی تھی تو آپ نے کیا کیا کہ ویڈیو جو ہے وہ ٹیب سوئچ کر لیا، اب آواز آپ کو ٹیچر کی آ رہی ہے لیکن آپ دیکھ فیس بک رہے ہیں آگے سے، پھر آپ سے نہیں پڑھا جائے گا. تو فوکسڈ ہو کے، انٹرنیٹ چھوڑ کے، باقی کام چھوڑ کے، اگر موبائل پہ لیکچر نہیں سن رہے، کمپیوٹر پہ سن رہے ہیں تو موبائل بیٹا سائڈ پہ کر دو، بہت مہربانی آپ کی، موبائل سائڈ پہ کر کے لیکچر سنو. فوکسڈ ہو کے سنیں گے، ٹائم ٹیبل کے حساب سے سنیں گے تو آپ کو ویڈیو لیکچر بہت فائدے دیں گے. کچھ بچے کہتے ہیں کہ ویڈیو لیکچرز
پہ پڑھا نہیں جاتا. آپ پڑھنا چاہتے نہیں ہیں. پڑھنا چاہیں گے تو بیٹا ویڈیو لیکچر بہت فائدے کی چیز ہے. نہیں سمجھ آئے ریپیٹ کر لیں, ریوائنڈ کر لیں. کلاس میں تھوڑی ہوگا کہ سر ذرا آپ ریوائنڈ ہو جائیں, سر کہاں ریوائنڈ ہوں گے. لیکن آپ ویڈیو لیکچر سن رہے ہیں تو آپ ریوائنڈ کر کے سن لیں. پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا پھر سن لیں, پھر سن لیں, 5 دفعہ سن لیں, ہاں اب سمجھ آئی یہ بات. لیکن فوکسڈ ہو کے سنیں گے تو آپ فائدہ لے سکتے ہیں. تو ٹائم ٹیبل گھر والوں کے ساتھ ڈسکس کر کے, ایگری کر کے, ان کی کمٹمنٹ, اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ آپ نے لیکچر سننے ہیں. کوشش کریں انٹرنیٹ کے بغیر لیکچر سنیں, ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد سنیں اور انٹرنیٹ کے ساتھ نہ کریں. تیسری نصیحت, اگر آپ کے ساتھ پاسبل ہو تو, اگر پاسبل ہو تو ضرور کریے گا, 2-3 دوست اکٹھے ہو کے بیٹھیں. جب آپ اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے نا تو پھر پڑھائی کا ماحول بنائیں, یہ نہ گپے لگ رہی ہوں. کوشش کریں کہ 2-3 دوست اکٹھے ہو کے لیکچر سنیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لیکچر سن رہے تھے اور کسی پوائنٹ پہ کوئی مسئلہ ہے, اب لیکچر وہاں پوز کریں, دوست آپس میں اس پوائنٹ کو ڈسکس کریں, ایک دوسرے کو سمجھائیں, پھر لیکچر آگے چلا لیں. تو اس طرح کوشش کریں کہ اگر آپ 2-3 دوست اکٹھے ہو کے, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہے, میری اس ویڈیو کلپ نکال کے نا وہ یوٹیوب پہ نہ چڑھا دینا کہ سر نے کہا ہے, سر نے فتویٰ دے دیا کہ 2 لوگ مل کے ایک لاگ ان خرید لو. نہیں, یہ نہیں کہا سر نے ایسا نہیں کہا ہے. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا حلال لاگ ان لیں جو آپ کا لیجیٹیمیٹ بنتا ہے, لیکن پڑھائی کرتے ہوئے کہ 2-3 دوست اکٹھے ہو کے پڑھائی کریں. آپ چاہے وہ ایک ڈیوائس پہ لگا لیں, ہر کوئی اپنی ڈیوائسز کانوں میں ٹھوٹیاں لگا کے سن لیں, اپنی ڈیوائس پہ سن لیں, لیکن پڑھیں اکٹھے. اس میں فائدے بہت زیادہ ہوں گے. اگر ایسا نہیں کر سکتے, ویڈیو اگر آپ لیکچرز اکٹھے نہیں سن سکتے, پھر بھی کوشش کریں کہ اپنی فریکوینٹ گیدرنگز کریں جس میں آپ پڑھائی سے ریلیٹڈ, جس میں آپ لوگ اس ہفتے کا یا ان 3 دنوں کا کام ڈسکس کر رہے ہوں. کمبائنڈ اسٹڈی کے بہت فائدے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اکٹھے کلاسز لیں تو بیسٹ ہے, اکٹھے 2-3 دوست بیٹھ کے لیکچرز پلے کریں. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر جو پڑھا ہے 2-3-4 دن کے بعد اس کو آپس میں ڈسکس کریں, جو مسائل ہیں آپس میں ڈسکس کریں. اب اس کے لیے ایک ٹیکنیکل سپورٹ آپ کو یہ ملے گی کہ آپ کو واٹس ایپ گروپ بنا کے اس میں ایڈ کر لیا جائے گا. ابھی جب آپ کی کلاسز شروع ہو جائیں گی نا تو واٹس ایپ گروپ بنا کے اس میں آپ کو ایڈ کر لیا جائے گا. اب اس میں اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ ٹیکنیکل گروپ الگ ہوگا, ٹیچر سے ریلیٹڈ گروپ الگ ہوگا. ٹیچرز والے گروپ کے اندر جو اسٹڈی ریلیٹڈ ہے اس میں ٹیکنیکل سوال مت کریے گا. بچے ٹیکنیکل سوال اس میں کرنے لگ جاتے ہیں اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ باقی لوگوں نا پھر وہ میسج دیکھنے چھوڑ دیتے ہیں. پڑھائی ریلیٹڈ آپ لوگ ٹیچر سے سوال پوچھیں گے. اب جیسے یہ 2 وے کمیونیکیشن تو نہیں ہو رہی نا, آپ لوگ تو میرا ریکارڈ لیکچر سن رہے ہیں, تو آپ کو جو سوال پوچھنے ہوں گے آپ لوگ وہ سوال واٹس ایپ گروپ پہ پوچھیے, انشاءاللہ سارے ٹیچرز ٹائملی جواب دیں گے. ایک کام ضرور کریے گا برائے مہربانی کہ واٹس ایپ گروپ صرف خود غرض ہو کے مت لگانا. صرف یہ نہ کرنا کہ جب آپ نے سوال پوچھنا ہو تب آپ گروپ میں سوال پوسٹ کریں اور دیکھیں اس کا جواب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. آپ واٹس ایپ گروپ اپنا پڑھائی والا ریگولرلی دیکھتے رہنا. ہو سکتا ہے جو سوال آپ کے دل میں آنا ہے وہ ابھی 15 منٹ پہلے ایک بچے نے پوچھا تھا. اتنا اریٹیٹنگ ہوتا ہے نا کہ ایک سوال ایک دن ایک بچہ پوچھتا ہے, اگلے دن پھر وہی سوال ایک اور بچہ پوچھتے تھے, پھر 15 منٹ بعد ایک اور بچہ وہی سوال پوچھ رہا ہوتا ہے, اور پھر میں اس کو ٹیگ کر کے نا وہ اوپر والا پیلا پیلا اشارہ نہیں ہوتا ہاتھ کا, پھر وہ بنا رہا ہوتا ہوں کہ وہ اوپر جا کے جواب دیکھو. تو آپ جب واٹس ایپ گروپ میں ایڈڈ ہیں تو آپ نے اپنے گروپس کو ریگولرلی دیکھتے رہنا ہے, کیونکہ وہ سوال جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی نے پوچھا ہوگا اور اس کو جواب بھی دیا ہوگا. تو آپ کا مسئلہ پھر وہی حل ہو جائے گا, بجائے اس کے کہ آپ کہیں نہیں میں تازہ سوال کروں گا, سر تازہ جواب دیں گے, سر کا جواب پھر وہی ہوگا. تو اس لیے آپ لوگ اپنے گروپس کو فریکوینٹلی دیکھتے رہنا, اور جب بھی سوال کرنے لگو تو اس سے کیونکہ آپ جو سوال کرنے لگے ہوں گے, انلیس کہ آپ وہ لیکچر 50 دن بعد نہیں سن رہے, اگر آپ ریگولر سن رہے ہیں تو وہی 3-4-5 دن کے اندر اندر ہی لوگوں نے وہی والے سوال کیے ہوں گے. تو آپ وہ پچھلے 4-5 دن کی نا ساری کمیونیکیشن دیکھ کے پھر سوال پوچھنا. تو واٹس ایپ گروپ بنے گا جس میں آپ کو ٹیچرز ایڈڈ ہوں گے اور آپ کو ان کی پوری سپورٹ ملے گی, آپ ان سے سوال پوچھیے. لیکن اس کو افیکٹو بنانے کے لیے اپنی سستی کے مارے مسائل کو نا ٹیچر پہ نہ لانا. یعنی اب کون 4 پیجز پلٹ کے دیکھے سر نے کیا بتایا تھا, سر آپ بتا دیں کیا ہوتا ہے. بھائی یہ کام نہ کرنا, سر آپ کے اسسٹنٹ نہیں ہیں. ہاں بس سمیٹ رہا ہوں بات. تو آپ نے نا اپنی سستی کے مارے کے مسائل حل نہیں سر سے کرانے کہ سر آپ بتا دینا کیا بتایا تھا. بھائی آپ لیکچر کھول کے دیکھ لیں, آپ اپنے رجسٹر کے پیجز پلٹ کے دیکھ لیں. آخری حل کے طور پہ سر کو گروپ میں آپ نے پوچھنا ہے.
پہلے حل کے تو افسر ذرا گلاس پکڑا دیں، سر میرا پینسل پکڑا دیں، یہ نہیں آپ نے سر کو بنا لینا. تو واٹس ایپ گروپ آپ کی سپورٹ کے لیے ہوگا، اور اگر آپ اس کو افیکٹولی یوز کرنا چاہیں گے تو بہت فائدے مند ہوگا. رزلٹ سے پہلے کیف 8 میں بھی، کیف 7 میں بھی آلموسٹ ایسا ہی ہے. کیف 5 میں تو خیر کیف 5 موسٹلی بچے کنٹینیو کر ہی لیتے ہیں، اگر انٹرو فیل ہو بھی جائے پھر بھی کیف 5 موسٹلی بچے کنٹینیو کر لیتے ہیں. لیکن کیف 7 کیف 8 چونکہ آخری پیپرز میں سے ہے تو وہ رزلٹ کے بعد کچھ لوگ ڈراپ کر دیتے ہیں، کافی لوگ ڈراپ کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو بہت ٹیکنیکل ٹاپکس ہیں پھر میں وہ رزلٹ سے پہلے نہیں پڑھا رہا ہوتا. آپ کچھ تو پڑھانا ہی ہے کیونکہ مشکل ٹاپک بھی کورس کا حصہ ہے، وہ تو پڑھانا ہی ہے. لیکن جو بہت ٹیکنیکل ہے، جن میں مجھے آپ کی بہت زیادہ مینٹل جو ہے وہ کنسنٹریشن چاہیے، وہ پھر میں رزلٹ کے بعد کراتا ہوں. تو رزلٹ سے پہلے اگر آپ کلاسز لے رہے ہیں، یا تو ہوتا نا آپ کلاسز ہی رزلٹ کے بعد لیتے ہیں، آپ کہیں جی ٹھیک ہے رزلٹ کے بعد پڑھ لوں گا، پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ رزلٹ سے پہلے کلاسز لے رہے ہیں تو بیٹا اس چیز کو مان کے چلیں کہ آپ پاس ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ 2 مہینے کلاس، 1.5 مہینے بعد آپ کا رزلٹ ہے. اب آپ کہیں جی 1.5 مہینہ ہے، پڑھنا وڑھنا میں نے کوئی نہیں ہے، کلاسز ٹھیک ہے ویڈیو پلے کر لیا کروں گا، نہ میں نے کلاس کرنا ہے نہ ہوم ورک کرنا ہے، پتہ نہیں رزلٹ آئے گا تو دیکھیں گے. یہ حرکت نہ کرنا، کیونکہ اگر پاس ہو گئے تو وہ جو 1.5 مہینہ ضائع کر دیا ہوگا وہ کیسے کور کرو گے پھر. تو اس لیے ان 1.5 مہینوں کے اندر آپ فیس تو دے ہی رہے ہیں نا، آپ سے فیس ہی وہی لی جا رہی ہے جو رزلٹ سے پہلے کی فیس ہے. تو اس 1.5 مہینے کے اندر اگر آپ نے جو پڑھا ہے وہ اچھا پڑھ لو گے تو پھر اگلے 2.5 مہینے آسان ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے 1.5 مہینے ضائع کر دیے کہ نہیں رزلٹ کے بعد پڑھیں گے تو اگلے 2.5 مہینے بہت مشکل ہو جائیں گے. اس سے بہتر ہوتا کہ آپ رزلٹ کے بعد کلاسز لے لیتے. تو اس لیے بیٹا رزلٹ سے پہلے جو پڑھایا جائے گا وہ خدا کے لیے اچھے طریقے سے پڑھنا. جب تک آپ اس کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کا وہ 1.5 مہینہ ضائع ہی ہو رہا ہوگا، پھر اگلے 2.5 مہینے میں پریشر بننا شروع ہو جائے گا. اس سیشن میں چونکہ رمضان بھی ہے اور آپ کی جو کلاسز فزیکل بھی ہیں یا ویڈیو لیکچرز بھی ہیں، آپ نے رمضان کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہوگا. تو روزے آپ پہ فرض ہیں. آپ جتنے بچے میری بات سن رہے ہیں نا، آپ سارے بالغ ہیں اور آپ پہ روزے فرض ہیں. تو یہ نہ ہو کہ آپ روزے چھوڑنا شروع کر دیں کہ جی کلاسز ہوتی ہیں روزے نہیں رکھے جاتے. نہیں، آپ سے آخرت میں روزے کا سوال ہونا ہے، آپ کے کیف 8 کا سوال نہیں ہونا، بجٹنگ کا سوال نہیں آنا. آخرت کے اندر روزے کا سوال ضرور ہونا ہے. تو روزے سارے کے سارے رکھنے ہیں، باقاعدگی سے اور اہتمام کے ساتھ رکھنے ہیں. باقی انشاءاللہ یہ اس پہلے لیکچر کا مقصد آپ کو ایک تو شروع میں جو میں نے موٹیویشنل بات کی تھی والدین کے حوالے سے، اساتذہ کی محنت کے حوالے سے، وہ بتانا تھا. پھر آپ کو آپ کے کیریئر سے ریلیٹڈ بات کرنی تھی، آپ کو اپنی اپروچ بتانی تھی کہ میں جو آپ کو کورس پڑھاؤں گا وہ کس طرح سے کس پیٹرن سے کورس پڑھاؤں گا، اور آپ کو یہ جو ویڈیو لیکچر سننے کی کچھ نصیحتیں یہ کرنی تھی. اس کے علاوہ سبجیکٹ اسپیسیفک باتیں جو ہیں اس میں کورس مٹیریل کیا رکھنا ہے میں نے، اور آپ کو کون سی بک خریدنی ہے، کون سی آپ کو سافٹ کاپی میں مل جائے گا مٹیریل، یہ پھر میں آپ کو جو اگلا لیکچر ہوگا نا جو سبجیکٹ وائز ہوگا پھر میں اس میں آپ کو گائیڈ کروں گا. اور باقی جو لوگ مجھے پہلے جانتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے، باقی جو نہیں جانتے وہ جان جائیں گے. انشاءاللہ میں آپ کو کورس تو اچھا پڑھاؤں گا، اس کے علاوہ آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کی زندگی میں بہت ساری پازیٹیو چیزیں ایڈ کر سکوں. آپ کے کیونکہ میرے ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرے پہ فرض ہے یہ کہ میں آپ کو کیونکہ آپ میرے پاس اپرچونٹی ہیں، آپ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میرا کل کو جواب ہوگا کہ سوال پوچھا جائے گا کہ کیا محنت کی ہے ان پہ. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر دین کے لحاظ سے بھی محنت کروں. تو انشاءاللہ میں پورے سیشن کے اندر اس چیز کا بھی اہتمام کروں گا کہ آپ کا جو دین کا لیول ہو سیشن کے شروع میں، اور جب سیشن اینڈ ہو تو اس میں امپروومنٹ آئی ہو. اس پہ بھی انشاءاللہ میں ضرور کام کروں گا. تو باقی انشاءاللہ جی اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.